صل علی محمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی لہم۔ ہماری نظریں اثر رکھتی ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں ان کا تاثر ہوتا ہے، ان کا اثر ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات صرف بندہ ایسے دیکھتا ہی ہے، ایسے صرف دیکھتا ہی ہے تو اگلے بندے کو اس کی نظر کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی نظر میں محبت ہے یا اس کی نظر میں شفقت ہے، محبت ہے یا کیا ہے۔ صرف ہم دیکھتے ہی ہیں اور دیکھنے سے اثر ہوتا ہے۔ محبت کی نظر اپنا ایک اثر رکھتی ہے اور نفرت کی نظر اپنا ایک اثر رکھتی ہے، تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ نظر محبت کی ہے، یہ نظر نفرت کی ہے۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ یہ شیشے کھول دیں تھوڑے سے، ذرا تھوڑے سے شیشے کھول دیں، ہوا آئے، انسان کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ نظر بد حق ہے، النظر حق حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، والعین حق، نظر حق ہے اور عین آنکھ کا دیکھنا حق ہے، صحیح حدیث ہے۔ ہماری نظر کا زندگی پہ بڑا تاثر ہوتا ہے، بہت تاثر ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پہ ہے کہ فلاں چیز فلاں بندے کو، فلاں جانور کو نظر کھا گئی۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے، اس میں دھوکہ جھوٹ فریب نہیں ہے۔ میں رات بھی اپنے درس میں لاہور میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی صرف مسلمانوں کو ہی جنات چپکتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، انگریزوں کو تو نہیں کرتے۔ میں نے کہا تیری معلومات میں کمی ہے۔ اب تو انگریز نے ہر کسی کے ہاتھ میں نیٹ دے دیا ہے موبائل کی شکل میں، آ اس میں گھوم دیکھ۔ جتنا انگریزوں کو جنات ڈستے ہیں اور تنگ کرتے ہیں شاید مسلمانوں کو نہ کرتے ہیں۔ نیٹ کی دنیا موجود ہے، دیکھیں، ریسرچ کریں، چیک کریں، واقعات ہی واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ انگریزوں کو جنات کتنا متاثر کرتے ہیں اور نظر بد کتنا متاثر کرتی ہے۔ آج کی سائنس پوری نظر بد پہ ریسرچ کر رہی ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں اس سے نیگیٹو ریز بھی نکلتی ہیں، پازیٹیو بھی، مثبت بھی منفی بھی، ایک شعاعیں نکلتی ہیں انویزیبل، غیر مرئی، اور ان شعاؤں کا اثر ہوتا ہے، اور ان کا اثر ہوتا ہے، ہماری زندگی پہ اثر ہوتا ہے اور وہ اثر ڈالتی ہیں۔ یہ پہاڑی علاقے میں پن چکی ہوتی ہے، پانی سے چلتی ہے، گندم مکئی پیستے ہیں پن چکی میں۔ تو وہاں کچھ دو دوست تھے اور دونوں کی نظر، تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے۔ اس نے کہا ہاں بھائی یہ پتھر سامنے ہے، اس کو توڑ کے دیکھا۔ یہ تھوڑی سی کھڑکی کھول دیں، اس طرف والی بھی، اس طرف والی بھی، ادھر تو کھلی ہوئی ہے، یہ کھول دیں تاکہ ہوا کی ذرا تھوڑی سی، ادھر والی بھی۔ انہوں نے کہا ہاں اس کو توڑ کے دکھا پتھر کو۔ اس نے ایسے دیکھا، کچھ نہ ہوا۔ اس نے کہا ہٹو ہٹ، تجھے کیا پتا۔ ایسے دیکھا، ٹھا ٹھا ہوئے اور پتھر دونوں ٹوٹ گئے۔
ہماری نظریں ایک اثر رکھتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ماں کی نظر تو ہوتی ہے، بچہ چپ کر جاتا ہے، اور ماں کو دیکھ کے بچہ چپ کرتا ہے۔ میرا ایک بچہ ہے چھوٹا، آن محمد، وہ کھیل رہا ہوتا ہے، سارے ہوتے ہیں، اماں نہیں ہے، اماں کو جا کے دیکھ کے آئے گا، ڈھونڈ کے آئے گا، پھر گاڑی سے کھلونوں سے کھیلنا شروع کر دے گا۔ صرف ایک نظر ہے جو ماں کو دیکھتی ہے، اور ماں کی ایک نظر ہے جو بچے کو دیکھتی ہے، اور سسکیاں لیتا بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ یہ نظر کا اثر ہے۔ اللہ کے ولی کی نظر ہوتی ہے، اس نظر میں تاثیر ہوتی ہے کہ دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ولی کو ایک نظر ہوتی ہے کہ دل کی دنیا ویران آباد ہو جاتی ہے۔ اور یہیں اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کچھ اعمال بتائے ہیں، معمولات بتائے ہیں، ہمیں کچھ تسبیحات بتائی ہیں، ہمیں کچھ ذکر بتائے ہیں، جن کو ہم مسنون دعائیں کہتے ہیں، کہ وہ مسنون دعائیں ہیں جو ہماری زندگی کو بہترین دھاروں میں لے جائیں گی اور ہماری زندگی کے اثر کو ختم کریں گی۔ اگر مسنون دعاؤں کا اہتمام نہ کیا گیا، زندگی برباد ہو جائے گی، ویران ہو جائے گی، پریشان ہو جائے گی۔ اگر مسنون دعاؤں کا اہتمام نہ کیا، پھر ایک وہ نظر ہے جو ہم دیکھتے ہیں، آپ انسان اس وقت بیٹھے ہیں، ایک وہ نظر ہے جو جنات کی نظر ہوتی ہے، اور جنات کی نظر ہم سے زیادہ سخت ہوتی ہے اور بد ہوتی ہے اور بدتر ہوتی ہے۔ جنات میں بہت کثرت سے فساق، فجار، ظالم، فاسق، فاجر، بدکار، گناہ گار، اور جنات میں بہت کم ہوتے ہیں جو صلحاء، علماء، فقہاء، اہل اللہ، اہل معرفت، اہل مودت، اہل محبت، اہل مروت، بہت کم ہوتے ہیں۔ ان کی نظر کھا جاتی ہے، ان کی نظر۔ میں کتنے درس ایسے ہیں آپ نیٹ پہ اٹھائیں، میں جنات کے موضوع پہ مسلسل لاہور میں بات کر رہا ہوں، جنات کے موضوع پہ، اور میرے سامنے صحیح احادیث کے مستقل حوالے ہیں، صحیح حدیث کے حوالے ہیں، اور ان کے حوالے دے رہا ہوں کہ عورتوں کی بالوں پہ جنات کتنا نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے دور کی عورتیں، بھائی اس موبائل کی چمک ہے، میری آنکھوں میں تکلیف ہے، میں نے یہ چمک بھی بند کروائی ہے۔ کتنے اب تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور موبائل نہ کر لے، میرا موضوع ختم ہو جاتا ہے، کوئی رٹ کے تو آتا نہیں، اللہ سے مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ جو خیر ہے مجھے سجھا دے۔ تھوڑی دیر کے بعد پر کوئی اور موبائل نہ کر دے، میری منت ہے، میرے موضوع کو سنیں، آپ نے اتنا عرصہ انتظار کیا، اللہ مجھ سے خیر بلوا دے۔ میری نیت کر کے جن کو علم نشرہ آتی ہے دل ہی دل میں ایک دفعہ پڑھ لیں، ورنہ جن کو آتی ہے مسلسل پڑھتے رہیں۔ پہلے دور کی عورتیں سمجھدار تھیں، اپنے اترے ہوئے بال اتار کے باہر نہیں پھینکتی تھیں۔ اب بھی سمجھدار خواتین اپنی کنگھی کے بال باہر نہیں پھینکتی۔ رات میں ایک خط پڑھ رہا تھا، ایک خاتون نے خط لکھا، مجھے ڈاک میں ملا، کہ میں نے 1200 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی شروع کی، اول آخر 12 دفعہ درود پاک۔ اچھا، اس کے اور کمالات ہیں، وہ عجیب کمالات ہیں، عجیب اس کی برکتیں ہیں، تاثیر ہی تاثیر ہے، رزق میں، دولت میں، صحت میں، عزت میں، روحانیت میں، کمال میں۔ اس خاتون نے عجیب بات کہی، جب سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا میرے اوپر سے کچھ پردے ہٹے۔ جس رب نے جنات اور ہمارے درمیان پردے دیے ہیں، وہ چاہے تو ہٹا بھی سکتا ہے۔ اللہ نہیں دیے ہیں نا، کہ جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، فرشتے ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، عذاب قبر موجود ہے، جنات اور انسان نہیں، جانور دیکھ سکتے ہیں۔ جس رب نے ہمارے درمیان پردے دیے ہیں وہ رب چاہے تو پردے ہٹا دے۔
کہنے لگے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 تسبیحاں پڑھنی جب شروع کی، اللہ نے پردے ہٹا دیے. ایک جننی مجھ سے کہنے لگی خیال کرنا اپنے بال ایسے نہ پھینک دینا، ہم جنات اس کو خوراک بناتے ہیں، اور پھر طرح طرح کی بیماریاں، تکلیفیں، ٹینشن. کل کی بات بتاؤں، کل کا واقعہ سنا. اور میرے 4 ٹی وی ایسے ہیں جو مسلسل صبح کا پروگرام دے رہے ہیں. 4 انگلینڈ کا چینل ہے، روہی چینل ہے یہاں کا، اور 41 ہے فیصل آباد کا، 42 لاہور کا ہے. مسلسل صبح کا پروگرام پیر سے جمعہ چل رہا ہے 7 بجے. وہاں اسکاٹ لینڈ سے، آسٹریلیا سے ایک خاندان آیا. کسی طرح اس نے ٹائم لیا. ماں بیٹھی ہے، بیٹی بیٹھی ہے، دنیا کی بیچاری آخری ماڈرن، لیکن اس کا دماغ، اس کا ذہن، اس کی سوچیں پھری ہوئی ہیں. ماں سے لڑ رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد پر مجھ سے لڑنا شروع ہو گئی، اور عجیب و غریب لڑنا شروع ہو گیا. میں کہ اللہ والی بیٹھ جاؤ، آپ کی اب والدہ بات کر رہی ہے، آپ بات کریں. اسے پتہ نہیں منہ سے میں غلط باتیں کیا نکال رہی ہوں، اور میں فوراً سمجھ گیا یہ جنات کی نظر بد کی ماری ہوئی ہے. اور میں اگر اس کو جنات کی نظر بد کہتا ہوں، یہ بیچاری کو پتہ ہی نہیں یہ روح کی دنیا کیا ہے، یہ من کی دنیا کیا ہے، یہ جذبوں کی دنیا کیا ہے، یہ الہامی دنیا کیا ہے. میرے حبیب کملی والے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کی کن راہوں کو بتایا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وظیفے کہاں سے لاتا ہے حکیم طارق، حیران ہوتے ہیں کہ کہاں سے لاتا ہے. وہی کتابیں تو ہم ہی پڑھتے ہیں. میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں. میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں. اور میری ہر تسبیح وظیفے روحانی عمل کے پیچھے قرآن، حدیث، محدثین، مفسرین، فقہا، اکابر علماء کی سندیں ہیں. اور اگر کسی نے دیکھنی ہے یہ سندیں، واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ ایک لفظ لکھیں اکابر پر اعتماد. کیا لفظ لکھیں؟ اکابر پر اعتماد. اسی وقت میرے وظائف کی سندیں، حوالے، ریفرنس ایسے سارے آ جائیں گے، اسی وقت آ جائیں گے. جنات بہت زیادہ ڈستے ہیں، ان کی نظر بد ہوتی ہے. عورت کے کھلے بال، کھلا لباس، کھلا گلا، چست لباس، اس پہ جنات متوجہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ڈستے ہیں. اور میرے پاس مسلسل جنات کی ناپاکی کے، جنات ناپاک کر جاتے ہیں. بس میں اتنے لفظ کہہ کے آگے چل رہا ہوں، اس کو وضاحت کرنا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. یہ واقعات بڑھ رہے ہیں میرے پاس. حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ، میاں عبدالہادی صاحب رحمت اللہ علیہ، الہ آباد، لیاقت پور کے ساتھ الہ آباد ہے نا، الہ آباد کے سارے اہل حدیث حضرت کے مرید تھے. اب بھی خانقاہ دین پور کے مرید ہیں. حضرت کو لے گئے، حضرت گھر تشریف لے چلیں. حضرت گئے گھر، جس جاتے تھے دعا فرماتے تھے. حضرت فرمانے لگے. 1978 میں حضرت کا وصال ہوا. رمضان تھا، سخت گرمی تھی، میں نے جنازہ پڑھا تھا. حضرت فرماتے تھے فقیرو جیرے گھر بھی آنا ہوں، گھر گھر جنائے دے لانگھے بڑے پن لانگھے گزرگاہیں. جس گھر میں بھی آتا ہوں جنات کی گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں. مجھے یہ بتائیں، وہاں سے ایک کتا اس کھڑکی سے آئے، گندی کیچڑ میں لچڑا ہوا. گرمیوں میں نا گندی کیچڑ نالی میں کتے بیٹھے ہوتے ہیں ٹھنڈک کی وجہ سے. وہاں سے نکلے اور ادھر سے نکل کے ادھر جائے، لانگھا گزرگا. کیا کتا پھول بکھیرے گا یا گندگی بکھیرے گا؟ اور انہاں پوچھا حضرت اے لانگھے کیوں بڑے پن؟ فرمایا فقیرو جنہ دا گھارے چ قرآن پڑھن چھوڑے وے جنائے دے لانگھے بڑھ گئے. قرآن سے دوستی ختم کی. حضرت دین پوری کی بات کر رہا ہوں رحم اللہ تعالی علیہ. لانگھے جنات کی نظریں بد کھا جاتی ہے.
کھا جاتی ہے۔ ہم انسانوں کی نظر بد سے ڈرتے ہیں، اس کے ہیلے کرتے ہیں، اس کے لیے کالے ٹیکے لگاتے ہیں، اس کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، پر جنات کی نظر بد کا کیا کریں گے؟ اور اگر اس سے بچنا ہے تو سوائے مسنون اعمال کے، جن اعمال کے ساتھ قرآن اور حدیث کی سندیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے پاس روز روتے آتے ہیں، سسکتے آتے ہیں، تڑپتے لوگ آتے ہیں، جنات کے مارے ہوئے، جادو کے مارے ہوئے، نظر بد کے مارے ہوئے، روزانہ آتے ہیں۔ یہ آج کل نفسیاتی ڈاکٹروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے نفسیاتی بیماریوں کا ڈاکٹر خود ہوتا ہی نہیں تھا، اگر ہوتا تھا تو کہیں کہیں، جیسے دانتوں کے ڈاکٹروں کی بیماریاں، ڈاکٹروں کی دکانیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کی وجہ ہمارے غذائیں، بیکریاں، چاکلیٹ، بوتلیں، یہ ہماری غذائیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں۔ دانتوں کے بیماری، مجھے ایک دانتوں کا ڈاکٹر بیٹھا تھا اور ایک ہڈیوں کا ڈاکٹر حج پہ، کہنے لگے جی ہم تو بھوکے مر ہی نہیں سکتے، جب تک موٹر سائیکل ہیں ہم ہڈیوں کے ڈاکٹر کروڑ پتی رہیں گے، جب تک موٹر سائیکل ہیں ہم ہڈیوں کے ڈاکٹر کروڑ پتی رہیں گے۔ اور دوسرا ڈاکٹر کہنے لگا جب تک بیکریاں اور باہر کی چیزیں اور بوتلیں ہیں ہم ارب پتی رہیں گے۔ مینا میں بیٹھے تھے، مینا میں یہ تذکرہ ہو رہا تھا۔ نفسیاتی ڈاکٹر بڑھ رہے ہیں، میری بات پہ غور کیجئے گا۔ تو ٹور جو آئیں میں کو نہیں ٹھاندی، میرے در تو آتے خالی ون، ہن کچھ نہیں پیاتے کو کیا دیواں، یہ ساہی نہیں یار سنبھالی ون، میں کو ہول نہ رہ جو روندا گے، ذری کھل دی شکل دکھالی ون، متا راہج پوی رات سجانا میرے خون دا دیوا بالی ون۔ میری بات پہ غور کیجئے گا۔ انسانوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، بچوں کو بچاتے ہیں، جنات کی نظر بد کا کیا کریں گے؟ سارے محدثین مفسرین نے جنات کی نظر بد کو لکھا ہے، فقہاء علماء نے، صلحاء نے جنات کی نظر بد کو لکھا ہے۔ میرے پاس کتابوں کے حوالے ہیں، حوالے در حوالے ہیں، مستند کتابوں کے حوالے ہیں کہ جنات کی نظر کھا جاتی ہے، اور جنات کی نظر بالوں پہ، چہرے پہ، جسم پہ اور مردوں کے بھی کھا جاتی ہے، کھا جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ کیسے ہوتا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ مسنون اعمال کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور ایک میں مسنون دعا بتاتا ہوں، جب بھی اپنی کسی محبوب چیز کو دیکھیں، محبوب چیز کو دیکھیں، وہ محبوب بیوی ہے، بیٹا ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، دکان ہے، زمین ہے، مربع ہے، ٹریکٹر ہے، دنیا کی کوئی محبوب چیز جس سے آپ کو محبت ہے، اس کو دیکھتے ہی پڑھا کریں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، بسم اللہ بھی قرآن میں ہے، اور یہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ میں نے قرآنی دعا پڑھی ہے۔ ایسی طاقتور حفاظت کا حصار ہو جاتا ہے، ایسا طاقتور حفاظت کا حصار ہو جاتا ہے، آپ گمان ہی نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جب بھی آپ کی نظر پڑے آپ یقین جانیے حادثات سے بچ جائیں گے۔ جو بندہ کہتا ہے میری گاڑی کے اکثر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لگ جاتی ہے، جو بندہ کہتا ہے مجھے اکثر ٹھوکریں لگتی ہیں، چوٹیں لگتی ہیں، جو بندہ کہتا ہے میرے بچے کو اکثر چوٹیں اور ٹھوکریں لگتی ہیں، اسے کہو کہ جب وہ اسے دیکھے یا وہ اسے دیکھے، بیوی شوہر کو دیکھے، شوہر بیوی کو دیکھے، اولاد باپ کو دیکھے، باپ اولاد کو دیکھے، بادشاہ غلام کو دیکھے، غلام بادشاہ کو دیکھے، جب دیکھے اور دیکھتے ہی ہمارے بے ساختہ منہ سے نکلے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس میں لا حول ولا نہیں ہے، الفاظ یہ ہیں جو میں پھر بیان کر رہا ہوں، اس لیے بار بار بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے جائیں۔ جب بھی دیکھیں دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا جس کا ذمہ دارہ بغیر سود پہ ہوگا، دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا جو بیٹیوں کو حق دے گا اور رب اس کے لیے تمنگری کے دروازے کھول دیں گے۔
اور دنیا کا بدقسمت انسان ہوگا جو بیٹیوں کا حق نہیں دے گا، پھر وہی مال بیماریوں میں، حادثوں میں، مقدموں میں، تکلیفوں میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں اللہ لگواتا ہے، اللہ لگواتا ہے، اللہ لگواتا ہے۔ جو عشر دیتا ہے، جو پوری زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ اس کے رزق کو بڑھاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے نہیں آیا کہ میں کوئی چیز ہوں، ہاں مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ سمجھ آئے۔ اسی ریاست بھاولپور میں میرے دادا پردادا، ان کے پردادا کا رقبہ موجود ہے۔ میرے پاس موبائل میں اب بھی اس اسٹام کی نقل ہے، 1918 کی، 1 صدی ہو گئی ہے۔ میرے پاس 1782 کے اسٹام اور جائیداد کی نقلیں موجود ہیں، ایک تنکا بھی نہیں بکا۔ کہتے ہیں دوسری نسل کے بعد جائیدادیں ختم ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں تیسری نسل کے بعد جائیدادیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے پردادا، ان کا رقبہ تھا، باغ تھا، آج بھی وہ چونسے کا باغ موجود ہے اسی ریاست بھاولپور میں۔ 1 صدی تو اس کو ہو گیا نا، 1918 کا خریدا ہوا، 2018 1 صدی ہوا، ہو گیا، اوپر ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی دنیا کے آخری سمجھدار ہیں، چلاک ہیں، نہیں چلتی چلاکیاں، صرف انہوں نے اپنی بیٹیوں کا حصہ دیا تھا۔ اور آج تک میں نے اپنے والد کو اور دادا کو نہیں دیکھا، ان کو سنا ہے، انہوں نے ہمیشہ زکوٰۃ اور عشر پوری تول کے دی ہے، تحقیق کر کے دی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، رقبے جائیدادیں بڑی ہیں، کم نہیں ہوئیں۔ بیٹیوں کو حصہ دیا اور گن کے دیا۔ رب کے وعدے ہیں، بہنوں کو حصہ دیا، رب کے وعدے ہیں، میں بڑھا دوں گا اور اتنا بڑھا دوں گا۔ بھائی وہ کھڑکی کھول دیں، میں بار بار درخواست کر رہا ہوں، آپ کی منت کر رہا ہوں۔ رب کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدوں کا سچا ہے کہ اللہ کر کے دکھاتا ہے۔ دیکھو ایک بات سنو، میری بات میں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پہ کر رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے، حضرت ٹرین چل پڑی ہو، غور سے سننا، میں حضرت مدنی کی بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ۔ کسی نے پوچھا حضرت ٹرین چل پڑی ہو اور آپ ٹرین میں بیٹھے ہوں اور لوگ بھاگ رہے ہوں اور آپ سے کوئی بندہ کہے کہ حضرت دین سکھا دے مجھے، تو کیا سکھائیں گے؟ پھر غور سے سنیں ذرا، ٹرین چل پڑی ہو، آپ ٹرین کے ساتھ بیٹھے ہوں اور کوئی سائل محتاج منگتا، آپ کا چاہنے والا آئے اور کہے حضرت مجھے دین سکھا دے، آپ کیا سکھائیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا میں اسے 2 لفظ کہوں گا، مشاہدے کا انکار، غیب کا اقرار، اس کا نام دین ہے۔ پھر سنیں غور سے، میں اس کو وضاحت کروں گا، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ مشاہدے کا انکار، مشاہدے کا انکار، غیب کا اقرار۔ اس کی مثال دیتا ہوں۔ مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ کے نام سے جا رہے، پیسے تو کم ہو گئے۔ 1000 میں سے 25 روپے جا رہے، پیسے تو کم ہو گئے۔ مشاہدہ یہ کہتا ہے، غیب کہتا ہے نہیں، ہم اس کو بڑھا کے دکھائیں گے۔ مشاہدے کا انکار، مشاہدہ کہتا ہے پیسے کم ہو گئے، نہیں، میں نے اس کا انکار کرنا ہے، میرے اللہ کا امر ہے، الامر للہ الفوق للہ الامر للہ، میرا اللہ کا امر ہے۔ مشاہدے کا انکار کرنا ہے اور غیب کا اقرار کرنا ہے۔ میرا رب برکتیں دے کے دکھاتا ہے، وسعتیں دے کے دکھاتا ہے، نسلوں کو زکوٰۃ دینے والے، عشر دینے والے، بیٹیوں اور اپنی بہنوں کو پورا حق تول کے دینے والے کی نسلوں کو اللہ پال کے ان کی نسلوں کو دکھاتا ہے تونگری مال۔ یہ ہے غیب کا اقرار، یہ غیب کا اقرار ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر تم اس سے دین کا خلاصہ پوچھتا ہے اور 2 لفظوں میں پوچھتا ہے تو 2 لفظوں میں دین کا خلاصہ ہے کہ مشاہدے کا انکار اور غیب کا اقرار۔ یہ وظیفے کی تاثیر نظر تو نہیں آتی، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کی تاثیر نظر تو نہیں آتی۔ اس ہال میں آکسیجن ہے،
ऑक्सीजन कम हो रही है, हब्स हो रही है, मैंने कहा खिड़कियां खोलें, ये ऑक्सीजन की कमी नजर तो नहीं आती, लेकिन मानते हैं। आपके मोबाइल के नेटवर्क इस वक्त घंटियां बज रही हैं, ये नेटवर्क हैं तो घंटियां बज रही हैं, ये नेटवर्क नजर नहीं आता कहां है, पर है। बिजली की तारों में करंट है, नजर नहीं आता। बरकत नजर नहीं आती, वुसअत नजर नहीं आती, दुआओं के अंदर हिफाजत का निजाम नजर नहीं आता, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है और हकीकतन है। मेरा अल्लाह कहता है, नजर नहीं आता। हमें तो हर चीज नजर नहीं आती। बीज जिम्मेदार उठा के फसलों में फेंक देता है, मिट्टी से मिट्टी हो जाता है, उसके अंदर दौलत माल चीजें नजर नहीं आती, लेकिन अल्लाह मिट्टी में से दिखाता है। जब भी अपनी कोई महबूब चीज देखें और या चाहते हैं कि वो चीज जिसकी हिफाजत हो, या वो चीज जिसमें बरकत हो, या वो चीज जिसको नजर बद न खाए, या वो चीज जिसको जिन्नात शयातीन न खाएं, या वो चीज जो चोरी से डाके से लुटने से बच जाए, चोरी से डाके से लुटने से बच जाए, उस चीज को देखते ही पढ़ लिया करें, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये मैं आपको मसनून दुआ बता के जा रहा हूं, बहुत ताकतवर दुआ है, बहुत ताकतवर दुआ है। ये तो है हर पल की दुआ, हर लम्हे की दुआ, जब भी देखें। और ये मोती मेरे याद कीजिएगा, आज हसद का दौर है, किसी के सफ़ेद कपड़े बर्दाश्त नहीं होते। बहुत कम लोग हैं ऐसे हैं जिनके दिल में ये एहसास है, अल्लाह तूने अगर इसे दिया है मुझे भी दे। एक ये है कि अल्लाह इसको बर्बाद कर दे, ये क्यों अल्लाह ने इसको अच्छी सवारी, अच्छा लिबास, अच्छा घर, अच्छी ज़िंदगी दी है। हसद का दौर है। जब भी ईमान अमाल की ज़िंदगी से दूरी होगी, हसद बढ़ेगा। ईमान अमाल की ज़िंदगी से जब कुर्ब होगा, हसद ख़त्म होगा, रश्क बढ़ेगा। कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ने इसको इतनी तमंगरी दी है, इतना माल, इतनी नेमतें, इतनी चीज़ें दी हैं। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। अल्लाह इसको और दे, अल्लाह इसको और दे, अल्लाह इसको और दे। एक तलब यह है, एक यह है कि अल्लाह इसको बर्बाद कर दे, या दुआ भी नहीं करता तो अंदर अंदर कहता है कि ये क्यों इसके पास आ गया है। हसद का दौर है। अगर हसद के दौर के शर से निकलना चाहते हैं, मसनून अमाल किया करें। और इस मसनून अमाल में ये सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है दुआ, वह है बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ताकतवर तरीन दुआ है। और अगर आपको मैं आज 5 चीज़ें और बता दूं, 5 नेमतें मेरा जी चाहता है। एक मैंने बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बताया, इसको याद हो गया? बिल्कुल पक्की बात। मामूल बना ले जिंदगी का, ऐसे नजर उठे और नजर पड़ जाए, और दिल ही दिल में ये वुज़ू बेवुज़ू हर हालत में ये दुआ हर हालत में पढ़ सकते हैं। ज़ुबान पाक है। अगर आप चाहते हैं हादसों से हिफाजत, आप चाहते हैं शर से हिफाजत, बलाओं से हिफाजत, मुसीबत से हिफाजत, नजर बद से हिफाजत, जादू के वार से हिफाजत, जिन्नात के वार से हिफाजत, हासिदीन के वार से हिफाजत, किसी सिफली अमल और काली चीज़ों के वार से हिफाजत, आप ये दुआ का एहतमाम करना शुरू कर दें। कितने लोगों ने मुझे बताया, साल से बता रहा हूँ, और मैंने जब भी इसको बताया और जिसने इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाया है, रब ने उसके घर में राहतें, बरकतें, खैरें, खुशियाँ, खुशहालियाँ और कामयाबियों के अल्लाह ने दरवाज़े खोल के दिखाए हैं। और कायनात का निज़ाम है जो उसके मुआफिक हो जाता है। जादू का तोड़ है बहुत ज़्यादा। एक साहब मेरे पास है, दुनिया की हर मुसीबत उसके साथ थी, कर्ज़े, बीमारियां, तकलीफ़ें, मुश्किलें, मसाइल, घरेलू झगड़े, नफ़रतें आपस में बहुत ज़्यादा थीं। मुझसे कहने लगे परेशान हूँ। तो मैंने उससे कहा, मैंने तो ऐसा कर, सारी तस्बीहां वजीफ़े जो करनी है कर ले, हर वजीफ़े में नूर है, करता रहे, कोई हरज नहीं, लेकिन बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के 1.25 लाख निकाल।
سارا دن اس کو پڑھ، وضو بے وضو ہر وقت پڑھ، 1 سوا لاکھ 2 سوا لاکھ 3 سوا لاکھ نکال اس کے سوا لاکھ، گھر والے پڑھیں، تم پڑھو، پھر دیکھو تمہارے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ جادو خود بخود نکلتے ہیں، تعویذ خود بخود نکلتے ہیں، سوئیاں خود بخود نکلتی ہیں، یا اللہ پاک بعض پردے فاش کر دیتا ہے کہ یہ میرا حاسد تھا، یہ میرا دشمن تھا، اس نے مجھے برباد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایسی انوکھی چیز ہے اور ایسی کامل مکمل اور بے مثال چیز ہے یہ بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا، عجیب اس میں کائنات ہے۔ اس کو دن پڑھیں، رات پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں۔ اگر آج اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے، اس مجمع میں جو کہتا ہے میرے اوپر جادو ہے، میری نسلوں پہ جادو ہے، اگر کوئی ایسا بیٹھا ہے جو کہتا ہے نظر بد میرے جانوروں پہ، میری زمین پہ، میرے مال پہ، میری چیزوں پہ ہے، اگر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جو کہتا ہے کہ میرے اوپر حالات ہیں غربت کے، تنگ دستی کے اور قرضوں کے اور بینکوں کا قرضہ ہے یا انسانوں کا قرضہ ہے، یا میں زندگی میں بدحال ہو گیا ہوں، ایک وقت خوشحالی کا تھا، یا خود میرے بڑوں نے نسلوں نے خوشحالی دیکھی ہی نہیں، میں نے باپ کو غربت میں دیکھا، میں نے دادے کو غربت میں دیکھا، میں نے پردادے کو غربت میں دیکھا، تنگ دستی میں دیکھا، میری زندگی میں مسلسل تنگ دستی، حالات کی پریشانی، مقدمات، مسائل، مشکلات ہیں، نہ پریشان ہوں۔ رب کہاں ہے؟ اپنی طاقتوں کے ساتھ ہے، اللہ اپنی قوتوں کے ساتھ ہے، اللہ پاک اپنے جلال اور وجدان کے ساتھ موجود ہے، وہی رب ہے۔ تو اس لفظ کو پڑھنا شروع کر دیں، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور دن پڑھیں، رات پڑھیں، خواتین پڑھیں، مرد پڑھیں، بچے پڑھیں، بوڑھے پڑھیں، جوان پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ ہر لحظہ پڑھیں، ہر لمحہ ہر لحظہ۔ ایک صاحب کو میں نے بتایا، کہنے لگا زمین میں کیڑا بہت ہے، سپرے بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، کیڑا بہت ہے۔ میں نے اسے کہا جب بھی زمین کا اپنی دکان کا وزٹ کریں، جگہ کا وزٹ کریں یا پھریں، بس یہی پڑھتے رہیں۔ کئی فیکٹری والوں کو بتایا، کئی دکان والوں کو میں نے بتایا، اسے پڑھتے رہیں اور پڑھتے رہیں، قرضے اتر جاتے ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت ایک اور مصیبت ہے، وہ بہت زیادہ ہے، گھریلو الجھنیں بڑھ رہی ہیں، طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، بے اولادی کی شرح بڑھ رہی ہے۔ پہلے آپ کے گاؤں میں، بستی میں کوئی ایک بندہ دو ہوتے تھے جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، لوگ ترس کھاتے تھے، اوترا ہے، اولاد نہیں ہے۔ آج تو گلی گلی بے اولادی کی مصیبت ہے، بے اولادی کا عذاب ہے۔ کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ گلی گلی، اور طلاقوں کی شرح بڑھ جاتی ہے اور بڑھ گئی ہے۔ بڑے شوق سے شادی ہوتی ہے، 2 دن کے بعد، ہفتے کے بعد، مہینوں کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد طلاق بڑھ جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ ہے، اور یہ ایسے نہیں ہے، اس کی وجہ شیطانی چیزوں کے اثرات ہیں، اس سے رویے بدلتے ہیں، اس سے لہجے بدلتے ہیں۔ چلو اس کی دلیل میں ایک بات کہتا ہوں، آقا نے کیوں فرمایا، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کہ جب بھی میرے آقا نے فرمایا، جب بھی میرے حضور نے فرمایا، جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اس کی ایسے نہیں وجہ، اس کو پڑھیں۔ یہ شیطان ہماری رگوں میں، خون میں دوڑتا ہے، حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے، دوڑتا ہے۔ آخر کیوں بیمار کے لیے معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور ناس دی جاتی ہے؟ ٹیسٹ تو اور کہتے ہیں، دم کرنے سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ ٹیسٹ سارے گئے، حکیموں کی ساری دوائیں ایک طرف ہوئیں اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، آپس میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ یہ اس کا بہترین حل ہے۔ اب تو میں جو شادیاں جن کی ہو رہی ہیں،
ان سے کہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو کہیں یا اپنے گھر والوں کو کہیں یا ساس کو کہیں یا بہو کو کہیں کہ وہ اس کے باقاعدہ 1.25 لاکھ کرے، اور گھر سے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے یا گھر میں بہو لانے سے پہلے اس کے 1.25 لاکھ نکالیں، لیکن گھر والے، باہر کے بندے نہیں۔ بندے کٹھے کیے، ان کو چاول کھلا دیے، وہ سر ہی ہلا کے چلے جائیں گے، ایسے سر ہلائیں گے۔ ہم پڑھنے جاتے تھے قرآن پاک تو ہمارے استاد جی کہتے تھے، میں ناظرہ پڑھا ہوا ہوں، حافظ تو ہوں نہیں، خوش قسمت ہیں جو حافظ ہیں، تو وہ استاد جی جاتے تھے، کہہ رہے جا کے ان کے گھر پڑھ کے آؤ۔ اب تو احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، ایسے ہل رہے ہوتے تھے، اور میں پوچھتا ہوں وہ مل سی کیا ہوں کہ چاول بھی ہیں، حلوہ بھی ہے، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایسے تین ڈٹھا ہائی آکے ہاں میں ڈٹھا ہوں وہ پکینے پہ ہاں، اچھا ورکے بھی پلٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کا سپارہ اٹھایا، اسے بڑے اہتمام سے چومتے تھے، چمنے کو صفے پٹوے نے آن، اور اس کے بعد اس کو رکھ دیا جاتا تھا اور دعا ہوتی تھی۔ خود بھی دھوکا اور لوگوں کو بھی نہ کیا کرو یہ چیزیں، خود پڑھیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر تیری ماں باپ فوت ہو گئے ہیں تو اس کا جنازہ خود پڑھا۔ ماں تیری مری ہے، باپ تیرا مرا ہے، جو درد سے تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے گا جنازے کے اندر، وہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں یہ پیکج دے رہا ہوں آپ کو، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد اس کے 1.25 لاکھ نکالیں اور کہیں مولا یہ شادی ایک زندگی کا انوکھا فیصلہ ہوتا ہے اور پہلا قدم ہے زندگی کا، ازدواجی زندگی کا۔ یا اللہ ان کو سدا خوشیاں دے، ان کو آباد رکھ، ان کو شاد رکھ، ان کو مرادیں دے، ان کو نعمتیں دے، اللہ دلوں کو آپس میں جوڑ دے، اللہ دلوں کو آپس میں محبتیں دے، یا اللہ دلوں کو آپس میں پیار دے، الفتیں دے۔ یہ کیا کریں، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ بہت طاقتور دعا ہے، حفاظت کے لیے، کفایت کے لیے، کفالت کے لیے، مدد کے لیے، اور اللہ کی مدد کو قریب لانے کے لیے، اور اللہ کے نام کو بلند کر کے اللہ کی حفاظت کا نظام متوجہ کرنے کے لیے بہت طاقتور یہ عمل ہے۔ بڑی انوکھی اس کی تاثیر ہے۔ میرے پاس تو واقعات ہی واقعات ہیں، مشاہدات ہی مشاہدات ہیں کہ کن کن لوگوں نے اس کے فائدے کو پایا اور کن لوگوں نے اس کی تاثیر کو پایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کبھی جادو نہ ہو اور جادو کا وار نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی گولی کا وار قاتلانہ حملہ نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی گن پوائنٹ اور چھینا جھپٹی گاڑی یا جیب تراشی اس کی حفاظت ہو، آپ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ رب کے نام میں بڑی طاقت ہے۔ میں سندھ میں جاتا ہوں، ابھی بھی سفر سندھ کا ہے، یہاں سے سکھر کا سفر ہے، ملتان سے خیبر میل پہ انشاءاللہ بیٹھنا ہے ہفتے والے دن کل۔ وہاں مجھے ایک ہندو ملا، کالے جادو کا عامل، وہ ملنے آیا کہ مسلمانوں کا کوئی پیر آیا ہے لاہور سے، وہ ملنے آیا، مجھے کہنے لگا سائیں ان مسلمانوں کو آپ ہی سمجھائیں، یہ مجھ سے کالا جادو پوچھنے آئے ہیں، اور میں کہتا ہوں تمہاری آیت کریمہ میں سب کچھ پڑھا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کو آپ ہی سمجھائیں، یہ مجھ سے لینے آتے ہیں اور میں آپ کا وظیفہ بتاتا ہوں انہیں، یہ مجھ سے لینے آتے ہیں۔ یہ طاقتور ترین چیز ہے اور اس کے اندر حفاظت ہے اور اس کے اندر طاقت ہے۔ جو بندہ نفس اور شیطان کے شر سے بچنا چاہتا ہے، اگر کوئی علت اس کو لگ گئی ہے، کوئی برائی اس کے اندر ہے، یا بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر ہے اور غصہ ہے، وہ ناف میں انگلی رکھ کے صرف 66 بار پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس۔ اگر سانس روک کے پڑھ لے ٹھیک، سانس ٹوٹ جائے کوئی حرج نہیں، ناف پہ انگلی رکھ کے ہر نماز کے بعد ناف پہ انگلی رکھ کے
ایسے نہ رکھنا، ایسے تیر بنا کے لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. ایسے ہاتھ رکھ لیں، انگلی رکھ لیں، صرف 66 بار پڑھ لیں. جن کا ہائی بلڈ پریشر اور غصہ آخری درجے کا تھا، جو اپنے غصے سے تھکے ہوئے تھے، اکے ہوئے تھے اور کہتے تھے ہمارا غصہ ختم نہیں ہوتا، ان کی طبیعتوں میں اللہ حلم دیتا ہے اور حلیمی دیتا ہے اور کریمی دیتا ہے. اور جن کا ہائی بلڈ پریشر زیادہ اور جن کو کسی ایسا روگ لگ گیا ہے، عادتوں کا، علتوں کا، وہ نیٹ کی دنیا کا روگ ہے یا کوئی دنیا کا روگ ہے، اور وہ کہتا ہے میں اس روگ سے نجات چاہتا ہوں، اس کا بہت بڑا رزلٹ ہے، اس کا بہت بڑا کمال ہے. بہت طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور چیز. اب میں آپ سے وظیفے پوچھتا جاؤں گا. پہلا وظیفہ میں نے کیا بتایا؟ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس کے درمیان بھی ایک وظیفہ بتایا میں نے، نہیں، دوسرا وظیفہ میں نے آپ کو کیا بتایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا کمال بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی انسان بے بس ہوتا ہے اور انسان ان چیزوں کو چھوڑنا چاہتا ہے پر چھوڑ نہیں سکتا. انسان بے بس ہوتا ہے، انسان بے بس ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو کہتی ہے. اعوذ کے معنی ہے چھتری کے، حفاظت کے. جیسے نا بچہ، یہ میری طرف دیکھے نا، بچہ جو ہے نا چھوٹا چھوٹا ایسے کرتا ہے، اماں اماں ایسے ہاتھ بڑھاتا ہے اور ابھی چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے، اور ماں محبت بھری باہیں لے کے سامنے کھڑی ہے، آؤ میرے چاند، آؤ آؤ، اماں اماں کہتے کہتے ایسے قریب جا کے گرنے ہی لگتا ہے تو ماں اٹھا کے اپنے چھاتی سینے سے لگا لیتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایسے ہے کہ مولا یہ شیطان، یہ نفس، یہ جنات، یہ کالی دنیا، اے اللہ میں پریشان ہوں، اب تو آ جا اور تو مجھے اپنی چھاؤں میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے، اپنی کفایت میں لے لے، اپنی کفالت میں لے لے، اپنی مدد میں لے لے، اپنی چھتری میں لے لے. بندے کو پکاریں تو بندہ آ جائے، رب کو پکاریں کیا رب نہیں آئے گا؟ جس کو غفلت سے پکارو تو سنتا ہے، نیند میں پکارو تو سنتا ہے، دل میں پکارو تو سنتا ہے، زبان میں پکارو تو سنتا ہے، ہاتھ اٹھا کے پکارو سنتا ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر پکارو سنتا ہے، ہر پل سنتا ہے، ہر لمحہ سنتا ہے. وہ دن سنتا ہے، رات سنتا ہے، وہ صبح سنتا ہے، شام سنتا ہے، اور ہمیشہ سنے گا. اس کریم کو جب بندہ کہتا ہے نا کہ اللہ یہ نفس اور شیطان نے مجھے گھیر لیا، مدینے والے کی غلامی کرنا چاہتا ہوں، بیٹیوں کو حق دینا چاہتا ہوں، بہنوں کو حصہ دینا چاہتا ہوں، سود کی لعنت سے نجات چاہتا ہوں. کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری زندگی کے تجربات میں ہے سود کی انتہا تنگ دستی، فاقے، فقر اور غربت ہے، اللہ میں اس سے نجات چاہتا ہوں. تو 66 بار انگلی ناف میں، شہادت کی انگلی ناف میں رکھ کے صرف 66 بار پڑھ لیں. انوکھا اس کا راز ہے، انوکھی اس کی تاثیر ہے، انوکھی تاثیر ہے. اور تیسرا موتی اور تیسرا پیکج دے رہا ہوں. تھک تک نہیں گئے، اکے بیٹھے ہو، ایک تھک کے بیٹھے انہیں اکے بیٹھے. تیسرا ایک پیکج دے رہا ہوں. 1991 میں اغوا برائے تاوان بہت زیادہ ہو گئے. 1991 میں اتنے ہو گئے کہ پورے ملک کے بندے صادقاباد، ڈہر کی اور پھر سندھ میں گم ہو جاتے تھے. یہ ایک صاحب تھے مجھے ملے، یہ بات بڑی پتے کی بتا رہا ہوں اور ایک تحفہ دے رہا ہوں آپ کو. مجھے ملے، میرے پاس آئے کہ بیعت ہونے آیا ہوں.
سندھ سے آئے. مجھے دوسرا بندہ کہنے لگا سندھی میں, ان کو بتا, سائیں کو بتا. وہ چپ کرے. اس نے کہا سائیں یہ دھاڑیل ہے. دھاڑیل سندھی میں کہتے ہیں ڈاکو کو. دھاڑیل ڈاکو کو. سائیں یہ ڈاکو ہے اور اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے اور یہ توبہ بھی کرنا چاہتا ہے اور بیعت بھی ہونا چاہتا ہے. اور یقین جانیے آج اس ڈاکو کے تقوی کو آپ تول نہیں سکتے. مام مولا مقلب القلوب, دل تو تیرے قبضے میں. اللہ تو جس کے دل کو چاہے پلٹ دے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں نفرتوں کا نظام ہمارے مزاج میں کسی مسلک کے بارے میں, کسی فرقے کے بارے میں, کسی رنگ کے بارے میں, کسی شخص کے بارے میں نہ ہو. پتہ نہیں کس پل مولا اس کو ہدایت دے دے اور اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دے. حتیٰ کہ غیر مسلم کے بارے میں بھی نہ ہو, پتہ نہیں کسی لمحے اللہ اس کو کلمہ نصیب کر دے. میں نے ان سے پوچھا کوئی حالات سناؤ. اس نے بڑی باتیں بتائیں, بہت حالات سنا. اس کی زندگی کے حالات کا مجموعہ ہے, تجربہ ہے. ایک بات اس نے بتائی. اس نے کہا ایک گھر تھا, ہمیں پتہ چلا کہ یہ 1 کروڑ کی سامی ہے. اس دور میں 1 کروڑ تھا. ہم نے اس کو اٹھانا ہے, اغوا کرنا ہے, پیسے مانگنے ہیں. 50 لاکھ 60 لاکھ 70 میں ہماری بیع ہو جائے گی, ڈیل ہو جائے گی. ہمارا اصول تھا ہم گھروں کو نشان لگاتے تھے, گھروں کو نشان لگاتے تھے, رات کو جا کے ان کو اغوا کرتے تھے اور پرچہ پھینک کے آتے تھے کہ اتنے پیسے ہیں دے جاؤ. میں نے کئی دفعہ اس گھر کو نشان لگایا. رات کو جاتے تھے, رستے بھول جاتے تھے, گلیاں بھول جاتے تھے, دروازے بھول جاتے تھے, نظر کچھ نہیں آتا تھا. کئی بار اس گھر کو نشان لگایا, کئی بار لگایا. کہنے لگے کہ جب میں ہدایت اللہ نے مجھے دی اور میں نے کام چھوڑا, اب آپ کے پاس باقاعدہ توبہ کرنے آیا ہوں, بیعت ہونا, تو میں اس کے پاس گیا, اس بندے سے ملا. میرا نام فلاں ہے, میں یہ کام کرتا تھا, توبہ کر لی ہے, معافی ہو گئی ہے. مجھے ایک راز بتا. اور وہ راز کیا ہے؟ راز بتا کہ میں تیرے گھر آتا تھا اور آ کے تجھے میں نے اغوا کرنا تھا, اور اغوا کرنے کے بعد تجھ سے پیسے لینے تھے. جب بھی آتا تھا تیرے گھر کے اوپر سے لکیریں بھی ختم ہو جاتی تھی, نشانیاں بھی ختم ہو جاتی تھی, ساری چیزیں ختم ہو جاتی تھی. کہ اس نے مجھے بٹھایا, اکرام کیا, کھانا چیزیں پلائیں, اور اس کا کہنے لگے میں ایک دعا پڑھتا ہوں, تو بھی پڑھ لے, تیرے ساتھ بھی حفاظت کا نظام ہوگا. میں ایک دعا پڑھتا ہوں, تو بھی پڑھ لے, تیرے ساتھ بھی حفاظت کا نظام ہوگا. انہوں نے کہا کیا دعا ہے؟ اس نے کہا دعا ہے بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. بس اتنی سی دعا, بس چھوٹی سی دعا. کوئی مشکل ہے؟ میں جا رہا تھا احمد پور شرقیہ سے میاں والی سے آگے اسلام آباد. گاڑی ہو گئی پنکچر. تو ایک میاں والی کا چرواہا بکریاں چرا رہا تھا, لاٹھی اس کے ہاتھ میں تھی. ملا کہ ادا تیرا نام کیا ہے؟ وہاں کہ میرا نام اصغر ہے. اچھا تیرا نام عاشق ہے؟ وہاں کہ تیرا نام, وہاں کہ میرا مجید ہے. میں کہ میرے کو پوچھے میرا نام, میں کہ میرا نام ہے محمد طارق محمود. کہ ہاں ایڈا نام, تیرا نام یاد رکھنا کتے وکیل رکھنا پوے. اس سے پوچھا تیرا نام اصغر, عاشق, مجید. میرا نام پوچھو اس, میں کہ تیرا نام کیا ہے؟ میں کہ میرا نام ہے محمد طارق محمد. ہاں ایڈا نام, تیرا نام یاد رکھن کتے وکیل رکھنا پوے. اے دسو جرا کچھ اے دسائیں وکیل رکھنا پوسی, یہ دوائی دے سنا بیٹا. مختصر سے بول بتا رہا ہوں. ایسی چیزیں آپ میں سے ان پڑھ جنڈ والے کا ان پڑھ سے ان پڑھ کوئی سادہ سے سادہ بندہ بھی اگر تھوڑی سی کوشش کر لے یہ تحفے اپنے سینے میں سما سکتا ہے. اگر تھوڑی سی کوشش کر لے یہ چیزیں سینے میں سمائی جا سکتی ہیں.
پیچھے سے اس کو پکڑ کے بیٹھے نا، پھر تاروں کے اوپر تو خود بیٹھے ہوئے ہیں، نکال دیں، چھوڑ دیں اس کو، نکال دیں۔ کہنے لگے میں یہ دعا صبح شام پڑھ لیتا ہوں، اللہ 5 چیزوں کی میری حفاظت کا ذمہ اللہ لے لیتا ہے۔ کون؟ توجہ سے نہیں بیٹھے، میرا اللہ لے لیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کا نام لجاہ قلبی کے ساتھ اور اللہ کا نام اندر کے درد کے ساتھ کبھی لے کے دیکھیں تو صحیح، کتنا مزہ ہے۔ اللہ کا نام پورے درد کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پوری کیفیت کے ساتھ لے کے دیکھیں تو صحیح کبھی۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگا میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہ کا نام اللہ کے جذبے کے ساتھ۔ آئیں ذرا ہم اللہ کا نام اللہ کے درد کے ساتھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کی کیفیت متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ 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 جل جلالہ جل جلالہ۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ 5 چیزوں کی حفاظت میرا اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ بسم اللہ علی دینی، پہلا ایمان۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین وجعلنا من الصالحین۔ پہلی چیز ایمان۔ حدیث میں آتا ہے، غور سے سننا ذرا، اور اس دعا کو میری منت ہے یاد کر لینا۔ یہ تیسرا پیکج بتا رہا ہوں اور مسنون دعائیں ہی بتا رہا ہوں، میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں بھائی، بتاتا ہوں، بناتا نہیں ہوں۔ حدیث میں آتا ہے علامات قیامت میں انسان صبح مومن ہوگا، شام کو فاسق ہو جائے گا، ایمان چلا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے ہتھیلی پہ چنگاری رکھنا ہے۔ ایمان ایمان۔ بسم اللہ علی دینی، اللہ میرا دین بچا دے۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی، اور میری جان، نفسی جان، جان بڑی پیاری ہے، و ولدی اولاد، بیٹے بیٹیاں، و اہلی فیملی، اماں ابا بہن بھائی بہنیں، یہ و اہلی، میرا اہل و عیال کہتے ہیں نا، اہل و عیال، اہل و عیال نہیں کہتے، و اہلی۔ اور 5ویں چیز ہے و مالی، میری دولت، میری گاڑیاں، میری فیکٹریاں، میری زمینیں، میری چیزیں، میرا مال، یہ 5 چیزوں کی اگر حفاظت چاہتے ہیں، دشمن سے، ڈاکے سے، زوال سے حفاظت چاہتے ہیں، آج ہے کل نہیں ہے۔ اس جنڈ والی کی تاریخ نے کچھ دیکھا ہوگا، آج سے پہلے اس کے پاس ملک تھا، مال تھا، جاگیریں تھیں، آج در در کا بھکاری اور فقیر ہے۔ کئی واقعات آپ کے سامنے ہوں گے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ اور یہ عروج و زوال، یہ نظام چلے گا۔ توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ زوال اور عروج کا نظام چلے گا۔ لیکن ایک بات بتا دوں، اس دعا کے اندر طاقت ہے، تاثیر ہے۔ 5 چیزیں، دینی، دین ایک،
نفسی جان کے اوپر حملے، چاہے وہ جادو کے ہیں، تیر کے ہیں، گولی کے ہیں، یا جان کے اوپر حملے بیماریوں کے ہیں، دکھوں کے ہیں، تکلیفوں کے ہیں۔ نفسی و ولدی، اپنی اولاد، اپنے بیٹے، اپنی نعمتیں، اپنی بیٹیاں، ان کی عزتوں کی، ان کی جانوں کی، ان کی مالوں کی، ان کی زندگیوں کی حفاظت۔ و اہلی، اور اپنے فیملی، اپنے گھر بار، اپنی اماں ابا، پھوپھیاں ماسیاں، گھر کا نظام۔ و مالی، اور میرا مال، میری فیکٹریاں، میری جاگیریں، میری زمینیں، میری دکانیں، میرے پلازے، ان ساری چیزوں کی جو حفاظت کا نظام اللہ کے حبیب کملی والے نے فرما دیا ہے، حق ہے، حق ہے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے اس ڈاکو سے، میں یہ دعا پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ وہ ڈاکو مجھے کہنے لگا وہ دعا میں نے بھی یاد کر لی اور اللہ نے زندگی بدل دی۔ اب مجھے پتہ ہے کہ خود میں ڈاکے اور خود چھینتا رہا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ حفاظت کا نظام صرف ایک جگہ ہے، ایک چیز ہے، اور وہ صرف مستون امار اللہ کی طاقت ہے۔ احتیاط ہے، لازم ہے۔ ایک صاحب تھا، وہ جیب تراش تھا، اس کو بڑا کہتے تھے، بڑا جیب تراش تھا، بوڑھا ہو گیا۔ میں اس کو اپنے ساتھ بٹھاتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، پیسے دیتا تھا، پھر اس سے گر پوچھتا تھا جیب تراشی کے۔ میں کہ بڑا حال دے، گنڈ کی میں کپینی، گنڈ کی میں کپینی۔ پھر وہ بڑا کہتا تھا مجھے کہتا تھا ایسے ہاتھ باندھ کے، کہہ رہے خان صاحب گالے ہے دنیا دا کوئی وڈا بندہ میرے سامنے گھن آؤ۔ میں کہ بڑا کہیں لے میری گنڈ کپ، آکے نا وال تسا استاد ہی وے، میں کہ نا حکم ہے میری گنڈ کپ، آکے ٹھیک ہے وال میں دا لے سا، دا لگا دیا بڑے نے، واپس کر دیے ہیں۔ میں کہ بڑا کیسے؟ کہہ رہے استاد جی والے ہاتھ دا کمال ہوں دے، بڑے نے مجھے دا لگا دیا، پتہ ہی نہ چلا مجھے، اور میری جیب کا نظام اسی کی جیب میں تھا۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگا اے خان صاحب اے تحفہ قبول۔ میں کہ وہ اے میری گتلی تیرے کو کی میں آئی ہے، آکے وال خود تا کیا میں اپنے خود ہی تو کہا تھا کہ دالا، میں دالا دیتے۔ میں کہ بڑا یہ رسا کوئی حفاظت دا کوئی نظام، میں کہ کوئی نہیں، میں کہ کوئی، آکے وہ عرش والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، وہ عرش والا ہے، وہ چاہے حفاظت، وہ یہ حفاظت ہے، احتیاط کے ساتھ ساتھ حفاظت کا نظام کہ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، میری چیزیں کوئی چرا نہیں سکتا، مجھے کوئی نقصان دے نہیں سکتا، میری نسلوں کی اللہ حفاظت کرے گا، کفایت کرے گا، میری نسلوں کو اللہ بچا کے دکھائے گا، میری نسلوں کو اللہ عافیت کے ساتھ رکھے گا، اللہ میرے مال کی حفاظت کفایت کرے گا۔ یہ اللہ کر کے دکھاتا ہے ان مسنون دعاؤں اور طاقتور اعمال کے ذریعے۔ ایک کام اور کیا کریں، ایک کام اور کیا کریں، جب بھی یہ مسنون دعائیں، حفاظت والے اعمال دعائیں پڑھا کریں، اپنی نسلوں کا تصور کیا کریں۔ اس کی میں دلیل قرآن سے دیتا ہوں اور تفسیر ابن کثیر سے دیتا ہوں، حافظ ابن کثیر سے اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں ایک تذکرہ ہے حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں ہے کہ انہوں نے ایک دیوار توڑی پھر بنا دی، تو انہوں نے پوچھا کیوں توڑی، کیوں بنائی؟ تو فرمایا اس کے نیچے خزانہ تھا اور ان کا باپ صالح تھا، وکانا ابو، بولو بھائی حافظ بیٹھے، وکانا ابوہما صالح۔ معلوم ہوا نیکوں کی اولادیں پلتی ہیں اور نیکی کرنے سے اولادیں پلتی ہیں۔ ابن کثیر نے عجیب بات لکھی ہے، وہ باپ نہیں جس کے یتیم بچے تھے، 7 نسلوں والا دادا
پردادا والا وہ باپ تھا، اس کی نیکی، اس کی حفاظت والے اعمال، اس کے اذکار، اس کی دعائیں، اس کا مانگنا اس بچوں کے کام آیا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اگر دیوار گر جاتی خزانہ نکل آتا، لوگ لوٹ لیتے۔ انہوں نے دیوار کو پھر سے بنایا کہ ابھی تم طفل ناداں ہو، کہیں کھودو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے، لے لینا جوان ہو کر، یہ جب جوان ہوں گے یہ خزانہ ان کو ملے گا۔ معلوم ہوا کہ عبادت کا اثر نسلوں میں جاتا ہے۔ چلو اور مثال دیتا ہوں، ملتان آپ کے ساتھ ہے اور درباریں بھی، درباروں کے گدی نشین پیر، ان کو کبھی جھاڑو دیکھتے، گند اٹھاتے، سبزی بیچتے دیکھا ہے؟ پلتے، ہنستے، کھاتے، پیتے دیکھا ہے؟ میرے اللہ کے وعدے ہیں جو ان دعاؤں کے، ان اعمال اور عبادات اور تقوی والی زندگی یہ کرے گا، میرا اللہ کہتا ہے میں ان کی نسلوں کو، 14 نسلوں کو، 21 نسلوں کو، 41 نسلوں کو، قیامت تک کی نسلوں کو اللہ میرا کہتا ہے میں پال کے دکھاؤں گا۔ یہ بتائیں اب اپنی نسلوں کو غریب، فقیر، منگتا، تنگ دست، بھیکاری چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں یا خوشحال؟ بولیں، تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خوشحال چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ مجھے کئی لوگ ملے، ہمارا والد وہ تھا، آپ نے سنا ہوگا اخباروں میں جن کا نام چھپتا تھا، ہاں کہ میں اسی کا بیٹا ہوں، میرا سب کچھ لٹ گیا، میرا سب کچھ برباد ہو گیا اور میرا کچھ نہ بچا، میری زندگی ویران ہو گئی، فقر، غربت، تنگ دستی، لوگوں کے زکوٰۃ صدقے پہ پلتا ہوں، رب نے برکتیں لوٹ لی، یہ ہے وولدی، اے اللہ میری نسلوں کے ساتھ حفاظت کا نظام کر، کوئی جناتی شیطانی چیز یا انسان ان کا مال، ان کی چیزیں، ان کی عزتیں غصب نہ کر لے اور یہ روتے رہ جائیں۔ کتنی طاقتور دعا ہے، کتنی صحت مند دعا ہے، اور کتنی خوبصورت اور وقت کی ضرورت کی دعا ہے، اور ہر وقت کی ضرورت کی دعا ہے۔ اس دعا کا اہتمام کریں، اس دعا کو اپنی زندگی، اپنے مشاہدات اور تجربات میں لے آئیں، اس دعا کو اپنا معمول بنائیں۔ مال کی حفاظت، بسم اللہ علی دینی، اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں اور تو ہی آ کے میرے دین کو بچا دے، اللہ میرے ایمان کو بچا دے، اللہ میری آخرت کو بچا دے، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے۔ اس دعا میں موت کے وقت کلمہ نصیب ہونا ہے، آخری وقت بے بسی کا وقت ہوگا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، اس موت کے وقت کلمہ نصیب ہونا، بسم اللہ علی دینی و نفسی، اللہ میری جان، بیماریاں بن جائیں، روگ لگ جائیں، کوئی زخم ہو جائے، ہاتھ کٹ جائیں، پاؤں کٹ جائیں، آنکھ نکالنی پڑ جائے کہ آنکھ میں کینسر ہو گیا، کئی میرے پاس آتے ہیں کہ پتھر کی آنکھ ڈالی ہوئی ہے، ہاتھ، اور اے اللہ بیماریاں، تکلیفیں، یا میرے اوپر کوئی جادو، اثرات، نظر بد، کسی دشمن کا حملہ، مولا میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تیرے حوالے کرتا ہوں۔ لومڑی اپنے میکے جا رہی تھی، اس سے پتہ چلا کہ اماں بیمار ہے، 2 جنگل چھوڑ کے اگلے جنگل میں اس کی اماں رہتی تھی، وہیں سے اس کی ڈولی آئی تھی، بیہا کے آئی تھی۔ لومڑی کا چھوٹا سا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ، اب سوچنے لگی بچے کو اگر ساتھ لے کے جاتی ہوں جنگل میں، کوئی درندہ اس کو شکار کر لے گا، کیا کروں، کس کے حوالے کر کے جاؤں؟ اماں کہتی ہے مل جا، آخری سانس ہے، پھر پتہ نہیں ملے نہ ملے۔ سوچ سوچ کے آخر کہنے لگی میں ایسا کرتی ہوں، جنگل کے بادشاہ شیر کے حوالے کر کے جاتی ہوں، اور شیر کے اگر میں نے حوالے کر دیا وہ اس کو کھائے گا نہیں، اپنی غیرت کا، عزت کا سامان سمجھے گا۔ ڈرتی کامتی شیر کے بعد نیاز کہا، سلام کہا، انہوں نے کہا کیسے آئی؟ اس نے کہا حضور اماں بیمار ہے، اس کے ہاں چند دن گزارنے ہیں اور پوچھنے جا رہی ہوں، چھوٹا سا بچہ ہے میرا، میں اس کو کس کے پاس لے جاؤں؟ آپ بادشاہ ہیں، آپ کے پاس حوالے کر کے جا رہی۔ اس نے کہا بچے کی حفاظت ہوگی، اس کو میں اپنے ہمیشہ سر پہ بٹھاؤں گا، جب میں سر پہ بٹھاؤں گا کون اس کو لقمہ بنائے گا، چھینے گا، چیرے گا، پھاڑے گا، کون کرے گا؟
لومڑی خوشی خوشی بچہ حوالے کر کے چلی گئی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد، ہفتہ 2 ہفتے کے بعد، اماں سے مل کے جب واپس آئی، بھاگی بھاگی اپنے بچے کی یاد، بچے کی تڑپ، بچے کی طلب، جب شیر کے پاس آئی تو شیر کے پاس کہنے لگی کہ حضور بادشاہ سلامت، میرا بچہ مجھے دے دیں۔ وہ شیر جس نے آج تک آنکھوں میں آنکھیں ملائی تھیں، اس نے سر جھکایا ہوا، آنکھیں جھکائی ہوئیں۔ اس نے پھر کہا میرا بچہ وہ کہاں گیا؟ اس شیر نے پھر آنکھیں جھکائی ہوئیں۔ آخر شیر بولا میں نے بچے کو سر پہ ہی ہمیشہ بٹھایا تھا، وہیں کھلاتا تھا، پلاتا تھا۔ کوئی شاہین آیا، عقاب آیا، شکرا آیا اور وہ بچے کو میرے سر سے اٹھا کے لے گیا۔ اور پھر شیر نے ایک بات کہی جو میں جنڈ والے سے کہوں گا اور اپنے آپ سے بھی کہوں گا کہ میرا سبق بھی پکا ہو جائے۔ شیر کہنے لگا زمین کی تمام طاقتوں سے لڑ سکتا ہوں، آسمان والے سے نہیں لڑ سکتا۔ آسمان والے، اوپر کی جو طاقتیں ہیں، اوپر کی جو طاقتیں ہیں ان سے نہیں نمٹ سکتا، زمین کی طاقتوں سے نمٹ سکتا، زمین کی قوتوں سے نمٹ سکتا، اوپر والے سے نہیں نمٹ سکتا۔ حفاظت کا سارا سامان، بلٹ پروف گاڑیاں، کفایت کا سارا سامان، دولت کا سارا سامان، عزتوں کا سارا سامان، یہ سب کچھ موجود ہے۔ میرا رب نہیں چاہے گا اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ اللہ تو چاہے گا تو ہوگا، تیری چاہت کا نام وجود ہے۔ یہ جو بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ ایسے ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اللہ نے اپنی رحمت میں مجھے بٹھا دیا۔ شیر نے کہا تھا کہ میں سر پہ بٹھاؤں گا لومڑی کے چھوٹے سے بچے کو، کوئی اس کو اٹھا کے نہیں لے جائے گا۔ وہ زمین کے نظام کو جانتا تھا، عرشی نظام کو نہیں جانتا تھا۔ آپ زمین کے نظام کو تو جانتے ہیں اور بحیثیت مسلمان کیسے خوش قسمت ہیں، آپ عرشی نظام کو بھی جانتے ہیں۔ اور وہ عرشی نظام کیا ہے؟ میرا اللہ تیرے وعدے ہیں کہ میں حفاظت کر کے دکھاؤں گا، تیرے وعدے ہیں میں برکت دے کے دکھاؤں گا، تیرے وعدے ہیں کہ نسلوں کو بچا کے دکھاؤں گا، تیرے وعدے ہیں گھر والوں کی حفاظت، کفایت اور تیرے مال کی حفاظت ہوگی۔ مولا میں نے اپنے آپ کو تیرے وعدوں کے سپرد کر دیا، تیرے وعدوں کے سپرد کر دیا۔ تو سچا، تیرے وعدے سچے، تو حق، تیرے وعدے حق۔ جو جس یقین کے ساتھ پڑھے گا، وہ کہنے لگا مجھے یقین تھا، اس ڈاکو نے مجھے بتایا جس کو میں اغوا کرنا چاہتا تھا، وہ کہتے ہیں مجھے یقین تھا، میں نے یہ پڑھ لیا ہے، میری اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا، اور میرے اللہ نے میری حفاظت کر کے دکھائی۔ مجھے یقین ہے اور مجھے یقین تھا۔ یہ بتائیں، یہ میری طرف دیکھیں ذرا، آپ نے ہاتھ میں بندوق لی ہوئی ہو، بندوق لی ہوئی اور کوئی مردار چیز مارنا چاہتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں بندوق ہو اور نشانہ بھی بالکل صحیح ہو اور بندوق بھی لوڈ ہو، اور ہاتھ اگر ہل رہے ہوں، کانپ رہے ہوں، کیا نشانہ لگے گا؟ بولیں۔ کائنات کی سب سے طاقتور چیزیں وحی ہے، وحی، قرآن بھی وحی اور حدیث بھی وحی ہے۔ میں آپ کو آج وحی کے تذکرے کر رہا ہوں، وحی کا فیض پانے کے لیے، وحی کی تاثیر پانے کے لیے، وحی کی طاقت پانے کے لیے اللہ والو ایک چیز چاہیے، وہ یقین کامل چاہیے۔ ایک سادہ سا آدمی اپنے گاؤں میں آتا تھا، جاتا تھا، کتے استقبال کرتے تھے۔ ایک دفعہ پریشان شہر میں گیا تو کتے مار مہم تھی، کتے مار مہم تھی۔ ایک بندہ ایسے ہاتھ میں بندوق تھی، گولی مارتا کتا مر جاتا۔ وہ کہتے ہیں یہ گولی کہاں سے ملے گی، یہ گولیاں لے آؤں میں بھی کتے مار دوں۔ جب بھی جاتا ہوں بستی کے گاؤں کے کتے میرا استقبال کرتے ہیں، پریشان ہوتا ہوں۔ انہوں نے کس جگہ سے گولی لے لی، اب گولیاں لے کے جیب میں رکھ لی۔ اب جو کتے آئے انہوں نے کہا میں تمہیں پتہ ہے ابھی مارتا ہوں۔ اس نے گولی اٹھا کے ایسے ماری، کتا کیسے مرے؟ وہ طواف کر رہے تھے، میں بھی پیچھے چل رہا تھا،
دو مائیاں ایک دوسرے سے پوچھنے لگی پینا ایک کنے دا لے آئی؟ انہیں کہنے لگا، دوسری بہن کہنے لگی نہیں پینا میں تو لٹی گئی، میں نے تو اتنے روپے میٹر فلاں کپڑا دیا ہے۔ اور دیہاتی بھی کہنے لگا بھائی میں تو لٹی آ گیا، مجھے 2 نمبر گولیاں دی ہیں۔ وہ گولی تو وہ تھی جس سے کتا مر جاتا تھا، میں نے گولی ماری ہے، میری گولی سے کتا نہیں مرتا۔ اب وہ لے کے نا واپس کئی دن کے بعد شہر گیا تو ان کے پاس کہنے لگا جی وہ 1 نمبر والی دیں، یہ 2 نہ دیں۔ اس نے کہا 1 نمبر گولی ہے؟ اس نے کہا کیسے ماری تھی؟ اس نے کیسے ہاتھ سے ماری تھی؟ کہا یہی گولی یقین کی بندوق کے ساتھ مار کے دیکھ، ہاتھی بھی مر جائے گا تو کتے کی بات کرتا ہے۔ یقین کی بندوق، میرے دل نے اللہ ہو کیتا، میں رکھ توکل دھو کیتا۔ یقین کی بندوق، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا۔ بھائی کوئی سپیکر والا بندہ بٹھائیں جو اس کو صحیح اس کی رگوں کو جانتا ہو۔ میں بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ ڈرتے ہیں کیا ہوگا، پڑھیں گے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، ان مسنون اعمال پہ طاقت اور توجہ اور دھیان کر کے دیکھیں، کر کے دیکھیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ جو میں اعمال بتا رہا ہوں، یہ اعمال بتا رہا ہوں، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسنون اعمال نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، یہ آئے بھی عرشوں سے ہیں۔ جو بندہ ایک دفعہ جس راستے سے آتا ہے واپسی کا راستہ بھی جانتا ہے۔ یہ عرشوں سے آئی ہیں مسنون دعائیں، قرآنی دعائیں، مستند اعمال جن کو صحیح حدیث سے سند ہے، یہ عرشوں سے آئے ہیں۔ انہوں نے واپسی کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، اور جب واپس جائیں گی ہماری دعائیں، ہماری آہیں، ہماری فریادیں، ہماری ضرورتیں، ہماری مشکلیں، ہمارے مسائل، ہمارے غم، ہمارے دکھ، ہماری آہیں، ہماری آرزویں لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گی، اور اللہ ان دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، اور اللہ ان کے ساتھ ہماری ضرورتیں بھی ساتھ انشاءاللہ قبول کر لیتا ہے۔ ان مسنون دعاؤں کے ساتھ طاقت ہے، ان مسنون دعاؤں کے ساتھ تاثیر ہے، طاقت اور تاثیر ہے اور قوت ہے۔ ان مسنون دعاؤں کے ساتھ اللہ نے ایک کمال رکھا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے غیبی نظام رکھا ہے۔ ان کو چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، یاد کر لیں، یہ چھوٹے چھوٹے بول ہیں، یاد کر لیں، یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، یاد کر لیں۔ زندگی بہترین ہو جاتی ہے، اور زندگی با کمال ہو جاتی ہے، اور زندگی میں تاثیر اور طاقت بن جاتی ہے، اور اللہ پاک اس بندے کو عزتیں بھی دیتا ہے اور تونگریاں بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے اور مال بھی دیتا ہے، خوشیاں بھی دیتا ہے، خوشحالیاں بھی دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ لوگوں زندگی مال سے نہیں اعمال سے بنے گی۔ اسے کہتے ہیں جو میں آج سے آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں کہ زندگی مال سے نہیں اعمال سے بنے گی، اسے کہتے ہیں۔ جو یہ کرے گا اللہ اس کی زندگی کو سنوار کے دکھائے گا، بنا کے دکھائے گا، اور برکتوں کا نظام کر کے دکھائے گا۔ جو یہ کرے گا اللہ اس کی ضرورتوں کو غیب سے پورا کرے گا، اللہ اس کی مشکلوں کو حل کرے گا، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اب میں آپ کو ایک چوتھا پیکج دیتا ہوں، بہت کمال پیکج ہے۔ خاص طور پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملاقات کرنے آئے ہوں گے، اپنے گھر کے مسائل، اپنی بیماریاں، اپنے رشتوں کے مسائل، گھریلو الجھنیں، بیٹیوں بیٹوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، کچھ زندگی کی الجھنیں ہیں۔ اس کے لیے کچھ لوگ تشریف لاتے ہیں، یا بے روزگاری کے لیے، کاروبار کی کمی کے لیے۔ میں نے بہت سی چیزیں بتا دی ہیں، لیکن جی چاہتا ہے ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، بتا دوں۔ فجر کی نماز کے بعد 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ 40 اور 41 اصل میں ایک عدد ہوتا ہے۔ 41 اس لیے بتایا جاتا ہے کہ 40 کا عدد کم نہ ہو، ایک زیادہ ہو جائے لیکن 40 کا عدد کم نہ ہو۔ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور جو آخری دفعہ پڑھیں اس کو پورا نہ پڑھیں، جو آخری دفعہ پڑھیں اس کو پورا نہ پڑھیں۔ جب پہنچے نا ایاک نعبد
व इय्याक नस्तईन। हर सूरत का एक दिल है। सूरत मुज़म्मिल का दिल है इन्ना लका फिन नहारे सबहन तवीला। सूरत यासीन का दिल है सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। और सूरत फातिहा का दिल है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये इसको बस यहाँ तक पढ़ें, ये अगर मेरी बगौर से सुनिएगा। सुबह बैठ के रिश्तों के मसाइल हैं, मुकद्दमात हैं, ज़िंदगी का कोई नामुमकिन मसला है जिस पे आप थक गए हैं। वो बीमारी है, वो दुख है, वो तकलीफ़ है, वो औलाद नहीं है, वो औलाद है तो आंखों की ठंडक नहीं, सर का दर्द है। आप ज़िंदगी का कोई मसला हो, आप चुप करके मेरी बात पे, दरख्वास्त पे गौर करें, सिर्फ और ये पढ़ें। सूरत फातिहा पढ़ लें, अव्वल आखिर 4 दफ़ा, 7 दफ़ा, 9 दफ़ा दरूद पाक, 3 दफ़ा, 7 दफ़ा, 9 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ लें। और सूरत फातिहा 40 बार पढ़ें। और जो 40वीं सूरत फातिहा है उसे पूरी ना पढ़ें, उस पर सिर्फ जब पहुँचे ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे, इसको छोड़ के आगे सूरत नहीं पढ़नी। अब ये सारा दिन यही आयत दोहरानी है, सारा दिन पढ़ना है। सखी आका, गुलाम तेरा, बंदा तेरा, फिर किसके दरवाजे पे जाऊं? मैं किससे मांगूं? मौला, मैं किससे फरियाद करूं? मैं किसके सामने अपना दर्द बयान करूं? मैं किसके सामने अपना दुख बयान करूं? मैं किसके सामने अपना गम बयान करूं? मौला, तू तो करीम है, तो मुझे दे देना। अल्लाह, अगर किसी गैर के दर पे जाता हूँ, मुशरिक बन जाता हूँ, तू नापसंद करता है और तू कहता है सब कुछ माफ़ करूँगा, ये गैर का जाना माफ़ नहीं करूँगा। सखी आका, फिर मैं ग़ुलाम तेरा, मंगता तेरा, तो फिर तू ही करीम है, तू गैब के ख़जाने से अता फरमा। इय्याका नअबुदु व इय्याका, सारा दिन पढ़े, वज़ू पे वज़ू बहुत पढ़ें, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हर लम्हा पढ़ें। और बहुत ज़्यादा पढ़ें, और बहुत ज़्यादा पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें। और रात को सोते वक़्त, रात को बोतल ऐसे दे दें, रात को सोते वक़्त, रात को सोते वक़्त जब आप सोने लगे तो उस वक्त आप ना इस सूरत को पूरा कर लें, इस सूरत को पूरा कर लें और दरूद पाक पढ़ते पढ़ते फिर सो जाएं। मैंने 40 दिन नहीं देखे आज तक, 11 दिन में, 21 दिन में, 40 दिन मैंने नहीं देखे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल मैंने किया हुआ है। 40 दिन नहीं देखे। अल्लाह ने गैब से ज़रूरतों का निज़ाम पूरा किया और गैब से आफियतों का निज़ाम पूरा किया। सारा दिन पढ़े विजदान से, पागल होके, दीवाना होके, पागल होके, दीवाना होके। बस अल्लाह के यहाँ ये दीवानगी पहुँचती है। अम्मन यजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा, कौन है जो बेचैन दिल की दुआओं को पहुँचने वाला, सुनने वाला, बेचैन दिल की दुआ, बेचैन दर्द के साथ, बेचैनी के साथ। बड़ी अनोखी ताकत है इसमें और अनोखा ताल्लुक है, तासीर है, अनोखी ताकत है। अल्लाह, अजीब व गरीब इसमें तासीर है और कमाल है। आप ये अगर कर लेना, आप कर लें, मैं कहता हूं, आप पूछेंगे क्या होता है, मैं कहता हूं वो होता है जो आप सोच नहीं सकते, वो होगा जो आप गुमान नहीं कर सकते, वो होगा जो आपके तसव्वुर में नहीं होगा और कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा हो भी सकेगा, ऐसा हो भी सकेगा, सोचा भी नहीं है। ये वो ताकतवर राज मैंने आपको बताया है, ये वो ताकतवर राज मैंने आपको बताया। मैं एक मुग़ल बादशाह की आपको वाक़या सुनाऊं इसी वजीफ़े की हैसियत से, इसी वजीफ़े और कमाल से। एक मुग़ल बादशाह कहने लगे कि मेरे जी में था कि अल्लाह मुझे इक़्तिदार थे, मैं बादशाह बनूं,
اور یہ مغل حکومت یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان، سارا ہندوستان، سارا نیپال، سارا بھوٹان، سارا بنگلہ دیش، سارا افغانستان اور ایران کا حصہ اور روس کی کچھ ریاستیں، یہ اقتدار تھا، اس کو بر صغیر کہتے تھے۔ یہ وہ کہنے لگے مجھے اس کی تمنا تھی، دارا شکو اس نے یہ بات کہی، سفینۃ الاولیاء، تذکرۃ الاولیاء اس نے کتاب بھی لکھی۔ ہمیں لگے کہ میری چاہت تھی، اللہ والوں کو مانتا تھا، اللہ کرنے والا شہزادہ تھا۔ لگے میں نے یہ عمل شروع کر دیا سورۃ فاتحہ کا، جو عمل میں نے آپ کی خدمت میں ابھی بتایا ہے، یہ عمل شروع کر دیا۔ میں اس عمل کو کرتا رہا، اس عمل کو کرتا رہا، اور کرتے کہنے لگے ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کسی کہنے والے نے کہا 2 چیزیں چن لے، یہ عمل ایسا ہے کہ عرش ہل گیا ہے، اور عرش کے فرشتوں میں کوہرام ہے، اور فرشتے اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ مولا اس کے لیے فیصلے کر دے۔ تو اللہ نے بھیجا ہے 2 میں سے ایک چیز چن لے، یا ولایت یا بر صغیر کی بادشاہت، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے جو ایسے فیصلے کرواتا ہے، یا ولایت یا بر صغیر کی بادشاہت۔ ہم 3 دن کے بعد پھر تیرے خواب میں پھر آئیں گے، سوچ لے 3 دن تجھے موقع ہے سوچنے کا، سوچ لے۔ ہونے لگے میں پریشان تھا کہ یا اللہ میں کیا مانگوں۔ پھر ایک خیال آیا، فلاں آیا بادشاہ، وہ چلا گیا، فلاں آیا، وہ چلا گیا، کیوں نہ میں اللہ سے وہ بادشاہت مانگوں جو کبھی ختم ہی نہ ہو۔ ہونے لگے 3 دن کا میں انتظار کرنے لگا۔ 3 دن کے بعد پھر وہی صاحب خواب میں آئے، تو میں نے کہا میں اللہ سے روحانیت کی بادشاہ ولایت مانگتا ہوں۔ فرمایا اللہ نے یہ تقدیر میں تیرے لکھا تھا اور تجھے دے دیا، جا تجھے اللہ نے اپنے دوستوں میں شامل کر لیا۔ بڑے فیصلے کرواتا ہے یہ وظیفہ، بہت طاقتور فیصلے کرواتا ہے، انوکھے فیصلے کرواتا ہے، اب دیکھیں کون سا مشکل ہے۔ صبح آپ فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے سنتوں اور فرضوں کے درمیان آپ 40-41 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 ہو۔ جب 40ویں دفعہ سورۃ فاتحہ ہو اس کو پورا نہیں پڑھنا، میں طریقہ پھر بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ذرا یاد ہو جائے، مجھے بھی یاد ہو جائے، ہم سب طالب علم ہیں۔ اس کو پورا نہیں پڑھنا، صرف اس کو پڑھنا ہے، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس اس کو سارا دن پڑھیں، اور اپنے مقصد کا تصور، اپنے غم کا تصور، اپنی مشکل کا تصور، اپنی الجھن کا تصور، اپنی چاہت کا تصور، اپنے مسئلے کا تصور کرتے ہوئے سارا دن پڑھتے جائیں، سارا دن پڑھتے جائیں، اور اس کے بعد رات کو سوتے ہوئے سورت پوری کریں، اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ آپ دن میں سینکڑوں پڑھیں گے، ہزاروں پڑھیں گے، اور بہت زیادہ پڑھیں گے۔ انوکھا اس کا کمال ہے، اور انوکھی اس کی تاثیر ہے، اور انوکھا اس کا تجربہ ہے، بہت با کمال، بہت پرتاثیر۔ ضرورتیں اور غیبی نظام اگر چاہتے ہیں، عزت، برکت، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں، کوئی بھی اللہ غیب سے پورا کر دے گا۔ اب ایک آخری پیکیج 5واں دے رہا ہوں، بس وہ آپ کو جسمانی ایک حکمت کا ٹوٹکا بتا رہا ہوں۔ ہاں، سہانجنے کی گوند، کیکر کی گوند اور دیسی اجوائن، بس 3 چیزیں، وکیل نہیں رکھنا پوسی۔ سہانجنے کی گوند ٹھیک ہے، یاد ہے، کیکر کی گوند یاد ہو گئی، اور دیسی اجوائن، بس
ایک ایک چٹانک لے لیں، ان کو صاف کنکر پتھر صاف کر لیں. یہ وہ راز بتا رہا ہوں جو لوگ سینے میں لے کے قبروں میں چلے جاتے ہیں. کہہ رہے بنا ہوا دیں گے پر ایسے نہیں بتائیں گے. سچی بات ہے، میری کوشش ہے، دعویٰ نہیں ہے. میرے پاس جو روحانی اور طبی راز ہیں یہ میں دے کے جاؤں، میری قبر میں کوئی ساتھ نہ جائے. اور ایک اور بھی اللہ سے درخواست ہے، یا اللہ میں ایسے مسنون اعمال اور قرآنی اور حدیث کی دعاؤں کے اعمال بتا کے جاؤں، کوئی آ کے میری قبر پہ ٹھوکر نہ مارے کہ ظالم خود بھی شرک اور بدعت کی زندگی گزار کے لاکھوں لوگوں کو شرک اور بدعت میں لگا کے چلا گیا. میرا جب درس ہوتا ہے جمعرات کو، علماء میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور میری کسی غلطی پہ مجھے چٹیں دے رہے ہوتے ہیں. یہ نیٹ پہ ویڈیو میں یہ چیزیں موجود ہیں، میں اسی وقت رجوع کرتا ہوں، وہ یہ بات یوں نہیں تھی یوں ہے، یوں نہیں تھی یوں ہے، یوں نہیں تھی یوں ہے. اور میری خانقاہ کو ایک مفتی نے سنبھالا ہوا ہے، عالم نے سنبھالا ہوا ہے، ان کے ہاتھوں میں نے دیا ہوا ہے. اور میرا میگزین اور رسالہ جب تک مفتی علماء کی نظر سے عبقری نہ گزرے اس وقت تک پرنٹنگ میں نہیں جاتا. پھر بھی سمجھتا ہوں جو غلطی ہوگی وہ میری ہی ہوگی. ہر پل محتاج ہوں، اپنی کتابوں کے سلسلے میں بھی، اپنی تقریروں کے سلسلے میں بھی، اپنے میگزین کے سلسلے میں بھی. ہر لمحہ ہر لہجہ اصلاح کا محتاج ہوں. پھر بھی موت تک بندہ طالب علم ہے، موت تک طالب علم. یہ ٹوٹکا کمال ٹوٹکا ہے. گوند کیکر، گوند سہانجنا اور دیسی اجوائن. اب میں اس کی یہاں وزن، اور جس کو قبض کا مسئلہ ہو وہ اجوائن ڈبل مقدار میں ڈال دے. یعنی کیکر 1 چٹانک اور سہانجنا 1 چٹانک، اجوائن آدھا پاؤ، ورنہ برابر برابر. پرانے کمر جوڑوں کا درد، لک جوڑ کمر پٹھے اعصاب کا کھچاؤ ٹانگوں کا درد پرانا سے پرانا ہو اور معدے کے اندر پرانا زخم ہو اور جسمانی اعصابی کمزوری ہو، وقت سے پہلے بڑھاپا آ گیا، اعصابی کمزوری، دماغی کمزوری، جسمانی کمزوری اور خاص کمزوری پینڑ پائی بن گئے ہیں. کمزوری اس کے لیے انوکھا راز ہے، انوکھی اس کے اندر اللہ نے کمال رکھی ہے. یہ جو کیکر ہے نا، ریاست بہاولپور میں ایک سکھ ہوتا تھا پہلوان، اس کا نام تھا کیکر سنگھ. کیکر سنگھ کشتی کرتا تھا، پہلوانیاں ہوتی تھیں، اور آج تک کیکر سنگھ کو کوئی نہیں ہرا سکا تھا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے ذمہ دار دوست تھا، اس کا نام تھا چاچا غلام علی. تو چاچا غلام علی کے پاس میں بیٹھتا تھا. 2 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، بڑی لمبی عمر پائی. میرے والد صاحب ذمہ دار بھی تھے، تاجر بھی تھے، کچھ چھوٹے سے معالج بھی تھے. تو میں چاچے سے کہتا ہوں کہ چاچا کوئی باتیں پرانی سنوائیں. کہنے لگے ایک مالشیا ہوتا تھا، مالشیا، اس نے نا ایک دفعہ کیکر سنگھ کی جیب تراش لی. کیکر سنگھ پہلوان بھی تھا، جیب تراش بھی تھا خود. تو اس نے کیکر سنگھ کی جیب تراش لی. دنگل تھا، بڑا رش تھا. یہ دنیا کی یہ گیمیں تو ہوتی نہیں تھیں، دنگل ہی ہوتے تھے، کشتیاں ہوتی تھیں اور صحت مند کشتیاں ہوتی تھیں. ابھی بھی لاہور میں کچھ اس کی ریت روایتیں ہیں پہلوانوں کی. وہ کہنے لگے رش تھا، میں بھی وہاں تھا، میں بھی پہلوانیاں کرتا تھا. تو کہنے لگے کہ کیکر سنگھ جو ہے وہ جب اکھاڑے میں آیا کہنے لگا لوگو مجھے جانتے ہو، میرا نام کیکر سنگھ ہے، پر آج کسی بندے نے میری جیب تراش لی ہے اور میری جیب سے پیسے نکال لے ہیں. میں وعدہ کرتا ہوں، بھگوان کی قسم کھاتا ہوں، میں اس کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، جیب ہر پیسے اس کے، صرف مجھے شکل دکھا دے. کیرا مائی لال ہے چاہے میں کو ہاتھ پاتے. کہنے لگے خاموشی.
कहने लगे एक मालशिया होता था, मालशिया, उसकी हाथ में बोतलें होती थी, यूं खड़काता था, मालिश यूं करता था। कहने लगा उस वो जेब तराश था, मशहूर था वो। ऐसे उसने सर निकाला, कहने लगा हो जाए जेब तराशी है, 1.25 मन की गाली निकाली। फिर ओ होने वाल तेको जैसे सी, अच्छा माई बाप आप हैं, अरे हाथ इसने जेब तराशी है, अब वो तुझे बताएगा मैंने जेब तराशी है, अच्छा आप हैं। कहने लगे उसने अपने सर की पग उतार के उसको बंधवाई कि मैं था कोई बला के ऊपर बला है। ये कीकर का नाम आया तो मैंने कीकर सिंह का आपको वाकया सुना दिया। कीकर की लकड़ी सबसे सख्त लकड़ी होती है और कीकर की गोंद, जड़, सुने, तना, छाल, फूल, कांटे, शाखें, फलियां, बीज, इन सब का निचोड़ होता है। इन सब का कुदरत सत निकाल के आपके हाथों में दे देती है। पहले खवातीन ये पंजीरियां दाबड़े बनाती थी, बच्चे भी ज़्यादा होते थे, घर के काम भी होते थे, जानवरों की खिदमत भी होती थी, खेतों की खेतियां होती थी और खवातीन सेहतमंद रहती थी। सच है। गोंद कीकर, गोंद सुहाजना और देसी अजवाइन पीस लें। 1 चम्मच छोटी या बड़ी, हस्बे तबीयत, हस्बे उम्र, सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम, गर्म दूध या सादा पानी के साथ। मैंने तो जिसको ये चीज़ बताई है और जिसको ये चीज़ दी है, अनोखे कमालात हैं इसके। जो कमर का मरीज़ है, कमर की बेल्टें बांधे हुए है और कहता है दुनिया की कोई ताकत नहीं, मेरे डिस्क के मसाइल, कमर के मसाइल, जोड़ों का मरीज़ है, पट्टू के खिंचाव का मरीज़ है, जिस्म की वीकनेस, बेताकती, जिस्म की बेकुवती है, उसको ये इस्तेमाल करें। बहुत कमाल चीज़ है, बहुत कमाल चीज़। कई माजूर लोग मेरे पास आए, माजूर लोग मेरे पास आए और अल्लाह पाक ने उन्हें सेहत और आफियत अता फरमाई और हैरत अंगेज तौर पे सेहत याब हो गए। ये चीज़ बताई मैंने उन्हें। एड़ी का दर्द है, पंजों का दर्द है, या जिसकी हड्डी टूटी है, हड्डी सही लग नहीं रही, या लगने के बाद उसको दर्द है, या किसी पुरानी चोट का दर्द है, या जो चाहता है कि उसकी नस्लों की हड्डियां मजबूत रहें, ताकतवर रहें, सेहतमंद रहें, अपने बच्चों को आधा चम्मच सुबह शाम दूध से पानी से दे दिया करें। ये तो सेहतमंद आदमी खाए तो उसको कोई नुकसान नहीं होता। आजकल तो पूरी हुकूमत सुहांजने के दरख्त की फार्मिंग पे लगाने पे बड़ी पीछे है कि सुहांजना लगाएं, सुहांजना लगाएं, सुहांजने की गोंद के ये फ़ायदे, पत्तों के ये फ़ायदे, सुहांजने के ये फ़ायदे। यहाँ आपके यहाँ सुहांजना पकाते हैं, सुहांजने के फूल? रिवाज ही ख़त्म हो गया, चॉकलेट आ गया। मैंने उस दिन स्पेशल सुहांजना पकवाया और चम्मच से बैठ के खाया करें। फितरी चीज़ों की तरफ आया करें, फितरी ग़िज़ाओं की तरफ आए, फितरी ग़िज़ाओं की तरफ आए। जब फितरी ग़िज़ाओं की तरफ नहीं आएंगे फिर ज़िंदगी के झगड़े, लड़ाइयाँ घरों में। वह एक घर था तो उसमें रात को कहकों की आवाज़ बहुत आती थी, हंसने की, कहके की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से। लोग परेशान, या अल्लाह ये क्या है? तो फिर पता चला कि बीवी जूते का निशाना करके शौहर को मारती है। अगर जो जूता लग जाए शौहर को तो बीवी का कहका होता है, अगर जूता ना लगे शौहर का कहका होता है। सारी रात पर कहकों की आवाज़ें आती रहती। आप भी तो कहका लगाएं, हंसें। फिर यही होगा और क्या होगा। मसनूई ग़िज़ाएं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। बच्चों को पहले दिन रोटी शक्कर नाल ते दुनिया मक्कर नाल हैं। शक्कर के ऊपर रोटी हो, देसी घी हो, खाना ही भूल गए। कुट दा कटोरा होवे, कांसी कुट दा कटोरा होवे। पुराने बन बैठे हैं, कुट दा कटोरा जानते हैं? कांसी का कुट दा कटोरा होवे
تو اس میں گھی شکر ہو اور روٹی دیسی ہو، پھر کھا کے دیکھ، یہ تو نسلوں کو اس کا تعارف ہی ختم ہو گیا، نسلوں کو ہم نے تعارف ہی ختم کرا دی۔ یہ نسخہ جو میں نے آپ کو دیا ہے، یہ تحفہ ہے میری طرف سے، یہ آپ کی زندگی میں ایسی طاقت اور قوت، پٹھے اور اعصاب، یہ اصل مجھے پتہ ہے کہاں سے ملا، مجھے کہاں سے ملا؟ مجھے بھولو پہلوان، جھارا پہلوان، اکی پہلوان، یہ پہلوانوں کا جو لاہور میں خاندان ہے، ٹھیک ہے، یہ نواز شریف کے نانکے ہیں سارے، یہ جو خاندان ہے، ان کے خاندان سے یہ نسخہ مجھے ملا۔ ان کے خاندان کے کچھ لوگ تسبیح خانے سے جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ نسخہ دیا کہ ہمارے خاندان کا ہے، ہمارا جمتا بچہ، ایسا بچہ جو پیدا ہو، اس کو بھی ہم یہ چٹکی چٹکی دیتے ہیں کہ اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں، اس کے اعصاب مضبوط ہوں، اس کے پٹھے مضبوط ہوں، اس کی جسمانی قوتیں، اعصابی طاقتیں مضبوط ہوں، اور اس کا جسم مضبوط ہو، اور بڑھاپے تک وہ کسی روگ میں مبتلا نہ ہو، یہ اس کو ہم دیتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ چلو ایک جھونگا بھی دے دیتا ہوں۔ میں لنگر کھانے کے برتن لینے گیا کسیرا بازار سے، لاہور سے، تو بہت سارے برتن تھے، گلاس تھے، چیزیں تھیں، اس نے سارے برتن دے دیے۔ جب بل بنا کئی لاکھ روپے کا، تو میں نے کہا جھونگا دے، مجھے ایسے دیکھنے لگا، میں نے کہا میں تو جھونگا لیتا تھا، چھوٹا سا تھا، وہ ایک بابا جی ہوتے تھے اس کی دکان سے، وہ ہتھیلی پہ کبھی چورن رکھ دیتا تھا، کبھی سوکھا دودھ رکھ دیتا تھا، کبھی ایک چھوٹی سی ٹافی ہوتی تھی، تو اس نے پھر مجھے ایک گلاس سٹیل کا جھونگے میں دیا، وہی میں نے لنگر میں ڈال دیا۔ چلو ایک جھونگا دیتا ہوں آپ کو۔ جھونگے سے بھول گئے اصل میں، نئی نسل سے پوچھیں جھونگا کسے کہتے ہیں، پتہ نہیں، وہ کہے گا کوئی کیمسٹری کا ایک سوال ہوگا، یا فزکس کے بیالوجی کا ہوگا، یا پیتھالوجی کی کوئی چیز ہوگی، جھونگا کسے کہتے ہیں؟ اور جھونگا کسے کہتے ہیں؟ جھونگا جاننا ہی؟ وہ کہتے کیا؟ جب میں اتنا بڑا میں تھا، میں کہتا ہاں میں جھونگا لینا جانتا ہوں۔ جو بندہ کھانے سے پہلے 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، کھانے سے 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، کھانے کے درمیان 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اور کھانے کے بعد 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا۔ اچھا، اب اگر آپ سہولت چاہتے ہیں تو کھانے کے ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں، یہ تعداد بھی پوری ہو جائے گی، برکت بھی آ جائے گی۔ اب اس کا فائدہ غور سے سنیں، عجیب اس کا فائدہ ہے، انوکھے کمالات ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ اس کو 7 ایسی لا علاج بیماریوں سے بچائے گا جس کا دنیا میں علاج نہیں ہے۔ اللہ اس کو 7 ایسی بلاؤں، مصیبتوں، تکلیفوں سے بچائے گا جس کا دنیا میں کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ اس سے 7 ایسی ذلتوں سے بچائے گا جس کے بارے میں کہے گا کہ یا اللہ زمین پھٹ جائے پر زمین مجھے نگل جائے۔ اللہ 7 ذلتوں سے بچائے گا، اور جو بندہ یہ 7 بار پڑھے گا اللہ اسے 7 علتوں سے بچائے گا۔ کوئی گندی علت، کوئی گندی عادت اللہ پاک ختم بھی ہو جائے گی، آئندہ بھی نہیں ہوگی، اور اللہ پاک اس کے رزق میں برکت، اس کو صحت، اور یہ کھانا بیماری نہیں بنے گا، صحت بنے گا، شفا بنے گا، اور اس کھانے سے اس کو صحت ملے گی۔ اور کوئی لا علاج بیماری ہے، یہ ذرا راز غور سے سنیے گا، کوئی لا علاج بیماری ہے اور آپ چاہتے ہیں وہ ختم ہو جائے، اس کا تصور کر کے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کھانے کے دوران کریں، لا علاج بیماری، لا علاج گندگی، لا علاج عادت، لا علاج جادو، لا علاج روگ اللہ کے خزانے سے ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت کمال چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انوکھی چیز ہے، اور کھانے کے دوران پڑھیں، کھانے کے دوران پڑھیں، اور یہ ہر حالت میں وضو بے وضو آپ پڑھ سکتے ہیں، کھانے کے دوران پڑھیں۔ اس کی بہت سندیں ہیں، اس کے بہت حوالے ہیں، اور اس کے بہت کمالات ہیں، میں نے تو تھوڑے بتائے ہیں۔
اس کے بہت زیادہ حوالے، اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ حاضر ہوا تھا، 2 سال کے بعد آ رہا ہوں، 2 سال کے بعد زندگی کا موقع تو پھر آئیں گے۔ ان سب وظائف کی آپ کو اجازت ہے، آخری خاص باتیں غور سے سنیے گا۔ جو وظائف میں نے بتائے ہیں الحمدللہ مجھے 16 بڑے علماء مشائخ سے خلافتیں ہیں، اجازتیں ہیں، ان کی طرف سے اجازتیں، آپ کو بھی ان وظیفوں کی اجازت دے رہا ہوں۔ یہ فیض عام ہے، آپ خود کریں اور لوگوں کو بتائیں، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائیں، ہماری ذات اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والی بن جائے، نفع دینے والی بن جائے۔ تو ایک تو یہ آپ کو اجازت ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر مزید اس طرح کے آپ چاہتے ہیں کہ فائدے نفع، ہر جمعرات درس ہوتا ہے اب قریب وہاں تسبیح خانے میں، نیٹ پہ موبائل پہ یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ ان کو سن سکتے ہیں۔ اس سے اللہ کی رحمت بھی نصیب ہوتی ہے اور اللہ کے نام کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اور آخری چیز یہ ہے، میں نے آتے ہی آپ کو سلام کیا، پھر سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا خیال ہے آپ کے جنڈ والے مصافحے کے نام پہ، ہاتھ ملانے کے نام پہ مجھے دھکے دے کے روانہ کریں گے؟ دھکے دے کے، کوئی ہاتھ پکڑ رہا، کوئی ہاتھ۔ ہمارے اخلص صاحب ہیں، حضرت مدنی کے سگے نواسے ہیں، مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، مدینہ منورہ میں جاتا ہوں تو ان کے ہاں بیٹھتا ہوں۔ کہنے لگے میں لے گیا شیخ سدیس کو انڈیا میں، شیخ سدیس ہے نا امام کعبہ، وہاں جو لے گئے، ایک جگہ ان کی ہم نے گاڑیوں کا انتظام تھا، آئے لوگ جو آئے نا، کہنے لگے کہ حضرت شیخ سدیس کو ملنے کے لیے، سبحان اللہ، ان کی پگڑی کہاں، رومال کہاں، حتیٰ کہ کپڑے پھاڑ پھاڑ کے لے گئے، صرف وہ سطر کا پجامہ رہ گیا، کچھا رہ گیا، وہ پجامہ رہ گیا۔ کہنے لگے کہ وہ بیچارے ایسے پریشان، عقیدت سے مل رہے ہیں۔ اللہ والو، امام کعبہ کا ایک مقام، احترام، عزت اور عظمت ہے۔ وہ کہنے لگے، پھر انہوں نے جانے سے توبہ کی، کہنے لگے ایک دفعہ پھر میں لے گیا، پھر ہم نے ہیلی کاپٹر میں ان کا سفر کرایا، گاڑی میں سفر نہیں کروایا۔ اس لیے میری درخواست ہے، ابھی بیٹھ کے دعا کریں گے، خاص لمحہ ہے دعا کا، خاص گھڑی ہے دعا کی، تو سلام اصل ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا مجمع زیادہ ہو تو سلام کر لیا جائے، ہاتھ ملانا ضروری نہیں۔ بعض اوقات میں ہاتھ نہیں ملاتا تو کہتے جی متکبر آدمی ہے، غریبوں سے نہیں ملتا، امیروں سے ملتا ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں یا مغرور ہوں یا مصروفیت کی وجہ سے مجبور ہوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسول وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا آخر یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام۔ ربنا لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اكفنا شرهم بما شئت بمن شئت وكيف شئت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ تیرے خزانے میں مولا کسی چیز کی کمی نہیں، ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے قبول فرما، اپنی محبت اور معرفت کے لیے قبول فرما، سچا عشق مصطفیٰ عطا فرما،
محمد آل محمد اصحاب محمد کی سچی اتباع عطا فرما اور محبتیں عطا فرما، اولیاء کا سچا ادب عطا فرما۔ من کی دنیا مولا بدل دے، تن کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے، ہمارے اندر باہر کو بدل دے، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر دے، ہماری مشکلیں حل کر دے۔ اے اللہ ان قریب تیرے پاس آنے ہی والے ہیں، خاتمہ ایمان پہ کر دینا۔ اللہ ذلت کی زندگی سے بچا دے اور ذلت کی موت سے بچا دے اور ذلت کے راہوں سے بچا دے۔ اللہ ہماری نظروں کو پاک کر دے، ہمارے جذبوں کو پاک کر دے، ہمارے من تن کو پاک کر دے، ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے، ہماری ساری کے ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما۔ در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا محتاج بنا۔ جتنے تیرے بندے اور بندیاں ہیں ان سب کی حاضری قبول فرما، ان سب کا بیٹھنا قبول فرما، ان سب کی ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے آقا، تو کریم ہے آقا۔ کبھی ایسی نماز بھی دے دے جس کے ہر سجدے میں تو ہی تو ہو، ہر رکوع میں تو ہی تو ہو۔ کبھی تنہائیوں کا ایسا رونا دے دے جس رونے میں صرف تیری ہی محبت ہو اور تیرا ہی شوق اور خوف ہو۔ یا آقا جب اس دنیا سے رخصت ہوں ہمارا کفن عیبوں سے خالی ہو، برائیوں سے، علتوں سے خالی ہو۔ اے اللہ اگر کوئی ہمارے ارد گرد عیب ہیں اور تو نے پردے بھی رکھے ہوئے ہیں تو موت سے پہلے توفیق عطا فرما دے، توبہ کی زندگی دے دے، توبہ والی زندگی دے دے، توبہ کے لمحے دے دے اور توبہ کی کیفیتیں عطا فرما۔ اللہ ہمیں تائبین میں شامل کر لے، عابدین میں شامل کر لے، صالحین میں شامل کر لے اور اے اللہ غافلین سے بچا۔ پروردگار عالم جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں ان سب کی حاضری قبول فرما، اور جتنے باہر بیٹھے ہیں اور ہماری آوازوں کو سن رہے ہیں ان سب کی حاضری قبول فرما۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے۔ اے اللہ جو قید میں ہیں انہیں توبہ بھی دے دے، خلاصی بھی دے دے، اور الہی ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ بھیج، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ضرورتیں پوری کر دے۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد دے دے، اور جن کی اولاد ہے ان کو محبتیں دے دے، پیار دے دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو چین دے، میاں بیوی کی اولاد کی آپس میں محبتیں دے، پیار دے، الفتیں دے، گھروں کی لگی آگ کو بجھا دے، معاشرے میں نفرتوں کی آگ کو ختم کر دے اور محبتوں کی بہاریں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے فرقے، ہمارے مسلک، ہمارے رنگ، ہماری نسلیں، ہماری قومیں، ہمارے علاقے، ہمارے صوبے سب ایک کر دے، ہمارے دلوں میں رواداریاں دے دے، محبتیں دے دے اور پیار دے دے، سدا سکھ کی زندگی دے، سدا خیر کی زندگی دے، سدا عافیت کی زندگی دے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، چاہا اور لکھا ان سب کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ان سب کی مشکلیں حل فرما، ان سب کی پریشانیاں دور فرما، ان کی دنیا کی بھی ضرورتیں پوری فرما، ان کی آخرت کی بھی ضرورتیں پوری فرما، ان کے دنیا کے مسئلے بھی حل فرما، ان کے آخرت کے مسئلے حل فرما۔ جن مخلصین نے یہ سارا انتظام کیا ان کی نسلوں میں سدا ایمان دے دے، اخلاص دے دے، اخلاق دے دے اور برکت اور عافیت دے دے۔ اللہ میری حاضری کو محض اپنی رضا کا ذریعہ بنا، محض اپنے فضل کا ذریعہ بنا، محض اپنے کرم کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جس طرح میں کسی بھی درس میں جاتا ہوں آنے جانے کا کوئی خرچہ نہیں لیتا، کوئی پیسہ نہیں لیتا، اسی طرح میرا اندر بھی پاک کر دے، میرے اندر کو بھی مزین کر دے، میرے اندر بھی اخلاص دے دے، اخلاص دے دے، اخلاص دے دے، اپنی راہیں اور سچے راستے دکھا دے، اپنے فضل کو متوجہ، اپنے کرم کو متوجہ فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ سدا اپنے در کا بھکاری بنا، سدا اپنے در کا منگتا بنا، بن مانگے عطا فرما۔
وصلی اللہ علی النبی الکریم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وعبقری حسان